نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. محترم نظماء اکرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز خانودہ وسطانی رحمہ اللہ کے تمام افراد اور اہل علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً حضرت رئیس الجامعہ کا وصال صرف ہمارے یا کسی خاص طبقے کے لیے ہی خسارہ نہیں بلکہ بالعموم پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص تمام اہل علم کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے جس کا پر ہونا مستقبل قریب و بعید میں بہت مشکل ہے. حضرت کا وجود تمام ہی وابستگان کے لیے ایک مشفق و مربی رحم دل و کرم فرما باپ سے کم نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس اندوناک واقعے پر ہم سب ہی سوگوار ہے. کون کس کی تعزیت کرے تاہم آپ کا غم ہمارے غموں سے بڑھ کر ہے. چنانچہ ہم آپ کے غموں میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے اور آپ کے جمیع خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے آراستہ فرما کر مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرمائے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جامعہ اور فروعات جامعہ کو اللہ نعم البدل عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم اس ہستی کی یاد میں جمع ہے جن کے جانے سے علم کا آفتاب غروب ہوا ہے، جن کے کردار نے دلوں کو روشن کیا اور جن کی دعاؤں نے نسلوں کو سنوارا ہے. نور تھا علم کا، اخلاص کا سیلاب بھی تھا. نور تھا علم کا، اخلاص کا سیلاب بھی تھا. ایسا انسان فقط چند صدیوں میں آتا ہے. چنانچہ آج کی اس مجلس خراج عقیدت کے آغاز کے لیے میں جامعہ حاضہ کے درجہ عربی پنجم کے طالب علم محمد جواد ناندیڑ کو دعوت تلاوت پیش کرتا ہوں. وہ آئے اور سامعین کو تلاوت کلام اللہ سے محظوظ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. تلاوت کلام اللہ کی سماعت کے بعد اب شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے عربی سوم کے طالب علم محمد طلحہ MP کو کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہ کون مکان اسرار حق کے رازداں تم ہو، سنے وہ میر کارواں تم ہو. شہ کون مکان اسرار حق کے رازداں تم ہو، جو سب پر آشکارا ہے وہ راز کن فکا تم ہو. جہاں میں آئے ہو تم رحمت للعالمین بن کر، جہاں میں آئے ہو تم رحمت للعالمین بن کر، ہو جا انسانیت کی دین کی روح رواں تم ہو. شہ کون مکان اسرار حق کے رازداں تم ہو، جو سب پر آشکارا ہے وہ راز کن فکا تم ہو. نبی آتے رہے لے لے کہ ایک ایک باب ایمان کا، نبی آتے رہے لے لے کہ ایک ایک باب ایمان کا، مکمل جس نے کر دی دین حق کی داستاں تم ہو. شہ کون مکان اسرار حق کے رازداں تم ہو، جو سب پر آشکارا ہے وہ راز کن فکا تم ہو، جو سب پر آشکارا ہے وہ راز کن فکا تم ہو. السلام علیکم. اکثر و بیشتر بقرعید، ششماہی یا سالانہ امتحانات اور تعطیلات کے موقع پر حضرت وسطانی رحمہ اللہ جب طلبہ کے بابائن پند و نصاحی کے لیے تشریف فرما ہوتے تو اپنی گفتگو کا آغاز منشی امیر اللہ تسلیم کا یہ شعر پڑھتے ہوئے فرماتے تھے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. جیسے ہی حضرت مجلس میں پہلا مصرع پڑھتے تمام طلبہ دوسرا مصرع شروع فرماتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ حضرت صرف مرور ایام اور تعطیلات کے جلدی جلدی آ جانے اور طلبہ اکرام کے جامعہ سے کوچ کر جانے کی خبر دیتے تھے، مگر آج پتہ چلا کہ وہ اپنے ارتحال دنیا کو ذہن نشین کرنے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی اس دنیا دنی کی فنائیت اور استحضار موت کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. محترم علماء اکرام، چونکہ یہ مجلس
خانوادہ حضرت وستانوی رحمہ اللہ کی تعزیت کے لیے منعقد ہوئی ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب حضرات کے قلبی تاثرات منظوم مرثیے کی شکل میں اس خانودے کے نظر کیے جائیں۔ لہٰذا میں آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے جامعہ کے طالب علم محمد تابش مدھوبنی عربی پنجم کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور منظوم مرثیہ سامعین اور خانودہ وستانوی کی نظر کرے۔ حضرت وستانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہیں تڑپا گئے۔ تھے وہ سایہ علم کا سر پر ہمارے ہر گھڑی، تھے وہ سایہ علم کا سر پر ہمارے ہر گھڑی، ہر قدم سنت پہ چل کر، ہر قدم سنت پہ چل کر راہ حق دکھلا گئے۔ حضرت وستانوی ہر دل کو ہیں دہلا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہیں تڑپا گئے۔ در سگاہوں میں جہاں قرآن کی مہکار تھی، در سگاہوں میں جہاں قرآن کی مہکار تھی، وہ صدائے نور بن کر، وہ صدائے نور بن کر ہر زباں پہ چھا گئے۔ حضرت وستانوی ہر دل کو ہیں دہلا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہیں تڑپا گئے۔ تھے وہ زاہد اور معلم، تھے شفیق و مہربان، تھے وہ زاہد اور معلم، تھے شفیق و مہربان، اپنی سادہ زیست سے، اپنی سادہ زیست سے دین بھی سکھلا گئے۔ حضرت وستانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہیں تڑپا گئے۔ اب کہاں وہ حوصلہ اخلاص و حکمت کی صدا، اب کہاں وہ حوصلہ اخلاص و حکمت کی صدا، چھوڑ کر ہم کو اکیلا، چھوڑ کر ہم کو اکیلا خاموشی برسا گئے۔ حضرت وستانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہیں تڑپا گئے۔ تھی زباں پر روشنی، دل میں صداقت کی ضیا، تھی زباں پر روشنی، دل میں صداقت کی ضیا، قول حق ایوب کہہ کر، قول حق ایوب کہہ کر جو ہمیں سکھلا گئے۔ حضرت وستانوی ہر دل کو ہے دہلا گئے، ہو کے رخصت ہم سے ہم کو آج ہیں تڑپا گئے۔ ماشاءاللہ۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے بڑے حضرت رحمہ اللہ ایک عظیم عالم، مخلص رہنما، بے مثال منتظم تھے۔
آپ علم و عمل، اخلاص و للہیت، تعلق مع اللہ اور حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ طلباء سے محبت، اساتذہ کا احترام، اہل علم کی قدردانی، وقت کی قدر آپ کی نمایاں صفات تھی۔ آپ نے دینی و عصری تعلیم کو یکجا کر کے اداروں کو مجمع المحرین بنا دیا۔ آپ کی سخاوت، تواضع، نرم مزاجی اور فلاحی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ تعمیری کارنامے ایسے کہ لوگ آپ کو وقت کا شاہجہاں کہتے ہیں۔ دین کے لیے تڑپ ایسی کہ آپ کا ہر عمل قابل رشک بنا۔ آپ خیر الناس من ینفع الناس کی عملی تصویر تھے۔ حضرت رحمہ اللہ کا دل امت کے درد سے لبریز اور مزاج یسر و تسہیل سے آراستہ، اور یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ان کی زبان پر تھا۔ بہرحال مجلس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم نظماء کرام کو دعوت سخن پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جامعہ کے شاخوں میں سب سے پہلی شاخ، جب حضرت نے شاخ کے قیام کا سوچا تو سب سے پہلے اپنے کام کا میدان ایسی جگہ کو بنایا جو بالکل دین سے دور تھے، یعنی تڑوی برادری کے اندر، جہاں پر آج بھی پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا جامعہ کی شاخ میں سب سے پہلی شاخ مدرسہ طالب القرآن نمبایتی کے سابق ناظم مولانا جناب احمد پٹیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور حضرت رحمہ اللہ پر اپنے قلبی تاثرات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره۔ میرے ہر دل عزیز اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی مرحوم مولانا غلام محمد وسطانی صاحب کے فرزند ارجمن حضرت حذیفہ صاحب، رئیس انیس صاحب، بھائی مولانا حنیف صاحب، بھائی مولانا بنیامین صاحب، بھائی مولانا فاروق صاحب، میں حضرت کی صحبت میں حضر میں اور سفر میں رہا۔ یہ باتیں سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں کہ مولانا غلام وسطان سوزو جگر سے جن کے، مولانا غلام وسطان سوزو جگر سے جن کے، نکھرا ہے تیرا دامن اے گلستہ ہمارا۔ دین کے پودے کو جتنا جھاڑا جاتا ہے اتنا وہ پھیلتا ہے۔ مولانا جس طریقے سے اپنوں کو ادارے بنا کے دیے، ایسا ادارہ لے کے یہاں نہیں آئے تھے، ایسا ادارہ لے کے یہاں نہیں آئے تھے۔ مولانا کی بہت سی باتیں میں سنتا تھا کہ احمد، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں کہوں مجھے کیا معلوم، میں تو ایسا اناڑی جیسا ہی تھا۔ حضرت کہتے تھے
کہ دین کیے کام کرتے 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 اللہ کی رحمت میں چلے جانا. تو حضرت مرنے گئے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے ابراہیم، ان کا نام تھا. وہ بچپنے میں ہی اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناس مبارک کے پاس آئے اور کیا الفاظ فرمائے، ذرا ذہن میں بٹھاؤ. یہ الفاظ فرمائے کہ ابراہیم تیرے فراق میں ہم کو غم زدہ کر دیا. ویسے ہی حالت آج تمہاری اور ہماری ہے کہ بھائی مرحوم مولانا غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی حافظ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جدائی نے اپنوں کو غمزدہ کر دیا ہے. انشاءاللہ وہ ضرور بس ضرور اپنوں کو جنت میں ملیں گے، اور ملیں گے نہیں انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے اپنوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. ان کے چند اوصاف تھے مولانا کے. سب سے بڑا وصف حضرت کے اندر یہ تھا کہ میں نے ان کو جب بھی پایا تو صحابیت کی بو حضرت وستانوی صاحب کے کام سے، بات سے، نشست سے، سفر میں، حضر میں صحابیت کی بو آتی تھی. سب سے بڑی بات یہ تھی. دوسری بڑی صفت یہ تھی کہ چشم پوشی یہ سب سے بڑی حضرت کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تیسری بات یہ تھی کہ حضرت نے، اللہ ان کو گری کے رحم کرے اور کروٹ کروٹ ان کی مغفرت تو انشاءاللہ ہو گئی، کہ وہ ایسے کارنامے کر کے گئے ہیں کہ روزانہ دنیا کی سطح کے اوپر میں نے تو نہیں دیکھا ہے. کبھی آپ ساتھیوں نے دیکھا ہو تو مجھے کہو یا بتاؤ کہ فجر کے پور نور وقت کے پہلے 3000 سے 4000 بچے اللہ کا کلام گود میں لے کے پڑھتے ہیں. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان ایک یتیم بچے کی کفالت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا. تو ایسے تو کئی بچے نکال دیے یا نکل رہے اور ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری بات یہ تھی کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا آ گیا تو ان کی عزت کرتے تھے چاہے وہ کیسا بھی ہو. تیسری بات یہ تھی کہ غرباؤں سے بہت محبت کرتے تھے. اور یہ سارے اوصاف صحابہ اور نبیوں کے تھے جو کوٹ کوٹ کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرحوم حضرت کے دل کے اندر بھرا ہوا تھا. میرے کو کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ میرے کو کہتے کہ تو ادھر آ دیکھ. مولانا اشرف تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں کچھ شریر لوگ بھی آتے تھے تو ان کو میں گھوسے مار مار کے درست کرتا تھا. تو میں بھی تجھے گھوسے مار مار کے درست کروں گا. مجھے ایسا کہتے تھے اور بہت والہانہ تعلق کرتے تھے دونوں بھائی میرے ساتھ. اور مخلص کتنے تھے وہ معلوم ہے؟ مخلص اتنے تھے کہ مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں انہوں نے تصنیف کیا ہوا ایک قصہ یاد آیا کہ اس وقت کا بہت بڑا نواب حضرت مرحوم مولانا اشرف تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. تو
کہا کہ حضرت لو یہ ٹھیلا روپیہ بھر کے ہے تم کو دے دیا, ہدیے میں دے دیا, لے لو. تو حضرت نے وہ کہا کہ آپ واپس لے جاؤ. وہ نواب بولا کہ حضرت یہ زمانے میں اتنی ساری نوٹیں ٹھیلے بھر کے روپے دینے والا کوئی تم کو نہیں ملے گا, تو کہ واپس کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا, واپس کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. تو میں پہلے یہاں ہوش تھا نیچے, دیکھ ایسا ہی آدمی آیا. تو حضرت نے اس کو ایسا کہا کہ بھائی آپ کی امانت واپس لے کے جاؤ. میں نے جب بھی پایا تو میں نے بہت قریب سے دیکھا. بھائی میں نے ان کا غسل تک کیا ہے, حضرت کا, دونوں بھائیوں کا. میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے. دوسری بات کہ ان کو پتا ہوئے کہ یہ فطرت کا آدمی ہے, مگر اس کی فطرت اس کے سامنے ظاہر نہ کرتے ہوئے اس کو اتنی عزت دے دیتے کہ سامنے والے کو ایسا لگے کہ مولانا کے دل میں میری بہت عزت ہے. یہ تاثرات جو مجھے بیان کرنے تھے اس میں سے تو میں نے 5% بھی نہیں بولے ہیں, کیونکہ سب کو کہنا ہے. اور دوسری بات, ان کو فوکس میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ نے ان کو فوکس میں لایا ہے. خود اللہ نے ان کو فوکس میں لایا ہے. اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑا ہوا رہے گا. مولانا ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ احمد, میں جو کام سوچتا ہوں وہ پھٹافٹ ہو جا رہے ہیں, کہ میری زندگی تھوڑی تو نہیں ہوگی. نہیں مولانا, جتنا کام آپ کے ہاتھوں سے ہونا تھا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس طریقے سے آج اپنے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ محل کس نے بنایا؟ کہ یہ فلانا بادشاہ نے بنایا, ڈھکنے بادشاہ نے بنایا, اس نے بنایا. تو رہتی دنیا تک انشاءاللہ دنیا پوچھتی رہے گی اور یہ کہتی رہے گی کہ غلام محمد وسطانی اور اسحاق وسطاوی نامی 2 بھائی آئے تھے, اور دونوں بھائیوں کی محنتوں سے اور فکروں سے آج بستی بستی, قصبہ قصبہ, شہر شہر وہ کام کر کے دکھایا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ چھوکرے نے قرآن شریف میں ابھی سورہ مریم کی آیت ہے بڑی, شاید سورہ مریم کی بڑی, کہ یا اللہ اچھا تھا. ماں مریم کہتی کہ اس سے پہلے میں مر جاتی تاکہ مجھے یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے تھے. تو حالت آئے, حالت سے سبھی لوگوں کی, سبھی عورتوں کی, سبھی بیواؤں کی, سبھی بچوں کی, سبھی دنیا کے اکثر حصے کے لوگوں کی ان کے لیے دعائیں ہیں اور رہے گی کہ کہیں پر بھی انشاءاللہ یہ پسپا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص عطا فرماوے. اور اللہ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, ان کو صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اللہ ان سے کام لیں. دوسری بات, میں نے قرآن شریف کی چھوٹی سی آیت پڑھی مولانا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اصحاب کہف کے چند نوجوان
7 تھے یا 9 تھے یا 5 تھے، وہ اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بھائی وہ اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ مولانا نعیم صاحب بھی کچھ نہیں بولتا ہے. وہاں پر بھی مولانا میرے بارے میں کچھ مشورہ مانگے تو اللہ بھائی تو ایسا کیوں منہ کر دیتا ہے جیسے یار نیم کا جوس پی کے بیٹھا ہو ایسا. ہاں ایسا منہ کر دیتے. تو وہ اصحاب کہف کے چند نوجوان وہ اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں؟ تو پھر قرآن شریف میں یہ کیوں آیا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے دلوں کے ساتھ ملا دیا، وابستہ کر دیا. اللہ پاک اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو تیرے مانے ہوئے بزرگ لوگ تھے. تو لکھنے والے لکھتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہاری بات کتنی بھی اچھی ہو، تمہاری بات کتنی بھی سچی ہو، مگر تمہارا آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا تو تمہاری بات کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اور میری گھر والی حضرت کے 2 دن موتا سے پہلے مجھے کہا کہ مولانا اپنے گھر آئے. سفید تولیہ ڈالا ہوا تھا، رقیہ بائی کا گھر سامنے تھا، اپنا گھر سامنے تھا. ادھر اترے اور بولے کہ مجھے میرے محسن کے کمرے میں لے چلو. پھر ان کی جو چھوٹی لڑکی لنڈن میں شادی کی تھی، وہ ان کے پیروں کے پاس چھوٹی یوں کھیل رہی تھی کہ بیٹا کیا پکا ہو گئے تھے کہ مچھی. اور کبھی حضرت سے صحیح معنی میں تم کو محبت ہے تو بہت آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. مولانا ہے نہیں بھائی ایسی بات. تو 3 مرتبہ قل هو اللہ و سورہ اخلاص کی سورت پڑھنا یہ تب چلتے پھرتے پھراتے اپنے پڑھ لے ہوئے. تو اپنے کبھی یہ معمول والا بنا لے ہوئے انشاءاللہ کتنی نیکیاں کتنی. یہ جو ہے بھائی کہ میرے محبوب تیرا نام تو گزے گا تشہد میں اور اذانوں میں. جہاں مسجد ہوگی وہاں گونجتا ہے نہیں نام. اللہ بھائی اس مسجد کے بنانے کا سبب اللہ نے کس کو بنایا؟ تو وہ تشہد کے اندر اور اذان کے اندر پڑھنے والے جو کلمات مسجدوں میں یا اس میں ہے اس کی نیکیاں بھی ان کے انعام اعمال میں جائے گی. اور اللہ سے دعا آخر میں یہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مولانا چاہتے تھے اور اللہ اس کو کر دیتا تھا، اسی طریقے سے اللہ ان کی بھرپور مدد فرماوے اور ان کی اولاد کو عقل سلیم دے کے صحیح کام کرنے کی اور کروانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. دیکھو سب کچھ بھولا جا سکتا ہے، خدمت کسی کی بھولے نہیں. آدم علیہ السلام کو اپنوں نے دیکھے تھے، موسیٰ کو دیکھے تھے، عیسیٰ کو دیکھے تھے، مریم کو دیکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، مگر آج بھی دنیا ان صحابوں کے نام لیتے ہیں کہ نہیں؟
تو صحابی تو نہیں تھے مولانا، مگر ایک بات تو میں نے ضرور پائی ان کی زندگی کے اندر کہ صحابیت کی بو آ رہی تھی ان میں. بس اتنا کہہ کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بھائی کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرماوے اور دونوں بھائیوں کے اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرماوے اور جس طریقے سے طلباؤں سے اور مدرسوں سے ہمدردی کا معاملہ کرتے تھے اسی انداز سے ان کی زندگی بھی پائے تکمیل تک پہنچائے. وآخر لمبایتی کے علاقے میں 1983 کے اندر حضرت کا وہاں آنا ہوا. تو ارے بھائی کوئی تڑوی مدرس ہے اس میں؟ ہے کوئی؟ اس میں سے بھی ناگا ہو گئے. تو مولانا یوں سمجھو کہ لوگ قریب المرتد نہیں بلکہ مرتد ہو چکے تھے. تو سب سے پہلے حضرت نے بخاری شریف یا درسی کتابیں نہیں پڑھائی، وہاں سے ایک زمرہ لائے جماعت کے طور پر اور ان کو میادی کورس پڑھایا. اور میادی کورس پڑھا کے نے یہاں لا کے نے، وہ شادی شدہ تھے، مولانا نے ان کو کھلایا، ان کے گھروں کے اوپر اخراجات بھیجے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کی قوم کے اندر پڑھنے والا ایک لڑکا تو کالج کا اپادھیائے ہے اور کتنے بچے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کتنے بچے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور کئی لوگ کلمہ کے اوپر قائم ہے. باقی حالات اس وقت یہ تھے کہ جس گاؤں میں کوئی میت ہو جاتی تھی تو کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا یا پڑھنے والا نہیں ملتا تھا تو وہ لکڑی گھر دیتے تھے اور کئی دن کے بعد کوئی مل آتا تھا تو پھر نماز جنازہ پڑھا لیتے تھے. حضرت کی کوششیں تو اتنی ہوئی میں گیا. اس وقت نمک سے روزہ افطار کرتی تھی، نمک سے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آج روزے رکھنے والے بھی ہو گئے اور قرآن شریف نماز پڑھنے والے بھی ہو گئے. قرآن شریف کی تراویح بھی گاؤں گاؤں ہونے لگی اور اللہ نے ان کو دین کے اوپر قائم رکھا. جیسے بھی رکھا جائے رکھا، اللہ نے ان کو رکھا. یہ ساری باتوں کی نیکیاں انشاءاللہ مولانا کی جھولیوں میں ہی جائے گی. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ بچوں کو تو خوب ہمت اور صبر عطا فرمانا، ہمت بھی دینا اور صبر بھی دینا. ہمت اور صبر آئے گی تو پھر شکر بھی آئے گا. ہمت اور صبر آئے گی پھر شکر آئے گا اور شکر آئے گا تو ہر وقت اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. محترم حضرات، آپ حضرت مولانا احمد پٹیل صاحب سے نمبایتی اور اس کے اطراف میں جو بالکل تڑوی برادری کا علاقہ ہے، آج بھی اگر آپ کے پاس خود کی ذاتی گاڑی نہ ہو تو شام میں 5 بجے کے بعد نمبایتی پہنچنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے. لیکن حضرت رحمہ اللہ ہمیشہ اپنے اکابرین کے ملفوظات کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کا کوئی کام عند اللہ مقبول ہو تو اس کی کیا علامت ہے. تو حضرت ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ آپ نے جو ایک کام کیا ہے پھر آپ کو اللہ کی طرف سے اس کام کرنے کی توفیق دوبارہ مل جاوے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوا ہے.
تو حضرت نے 1987 میں جو مراکز جامعہ کا سلسلہ نمبائت سے شروع کیا، الحمدللہ آج 126 سے زیادہ مراکز ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاری و ساری ہے، اور اللہ اس کو تا قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رکھے گا۔ حضرت کا وصال فقط ایک موت کی خبر نہیں، یہ سطروں میں چھپی صداؤں کا نوحہ ہے، یہ ان لمحوں کی گونج ہے کہ جب زمانہ آپ اپنے ایک مرد کار، ایک صاحب اسرار، ایک درویش وقت سے محروم ہو گیا۔ حضرت رحمہ اللہ کی وفات فانی دنیا کے لیے ایک واقعہ صحیح، مگر ارباب دل کے لیے وہ زخم ہے جو الفاظ سے نہیں آہ و سکوت سے لکھے جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں جامعہ کی ایک بہت بڑی شاخ مدرسہ منہاج العلوم رجنی کے ناظم محترم حضرت مولانا محمد نعیم الدین صاحب قاسمی سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت کے لیے تعزیتی کلام پیش کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج کی اس تعزیتی مجلس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے دونوں صاحبزادگان حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا بنیامین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم، اور تمام ہی مہمانان نظام۔ ایک وقت یہ تھا کہ 35 سال سے ہم یہاں آ رہے تھے، اور حضرت والا کو یہاں پر اسٹیج پر جلوہ افروز دیکھ کر ہم سب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، لیکن آج ایسا وقت ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ حضرت ایک کا ایک بہت بڑا عہد ختم ہو گیا، اب دوسرا عہد حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کی سرپرستی میں شروع ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کیجئے اس وقت کو، یعنی جب کسی مدرسے کی یا کسی مسجد کی بنیاد پڑتی ہے تو وہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت یادگار ہوتا ہے۔ برسہ برس گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو، کتنا مبارک لمحہ تھا، کتنا عظیم لمحہ تھا۔ کون سا لمحہ؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور پھر ان کا ساتھ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دے رہے تھے، اور اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم اس کام کے اہل نہیں ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اس کام کے لیے اندر لگایا ہے تو اسے قبول بھی فرما لیجیے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تو دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ مزدوری کر چکے ہو، اب آپ کو مزدوری میں کیا چیز چاہیے بتائیے۔ تو انہوں نے دنیا کا مال و منال نہیں مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کوئی عہدہ نہیں مانگا، بلکہ یہ کہا
रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। जब कोई चीज़ अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती है तो फिर उसके असरात, जैसे खाने काबा मकबूल हो गया और आज तक उसके अंदर इबादत जारी है, बरसहा बरस गुज़र गए, हज़ारों बरस गुज़र गए, तो उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी औलाद में एक ऐसा शख्स भेजिए जो रब्बना व बास फ़ीहिम रसूल अमीन, ऐसा रसूल भेज लिए जो कुरान करीम की खिदमत करे। तो ऐसी दुआ मकबूल हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि 40,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बने। और फिर एक आखिरी नबी भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। तो कहना यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने घरों को और किसी मरकज़ को, किसी दीनी इदारे को कबूल फरमाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत तक जो है आबाद फरमाते हैं, जैसे खाने काबा आबाद है। हज़रत की वो बात याद है, हज़रत ने ऐसे इलाक़ों में काम किया कि जहाँ पर न जाने का रास्ता, न वहाँ पर कोई सवारी का इंतज़ाम, न वहाँ पर कोई ज़ाहिरी असबाब, लेकिन हज़रत की निगाह जहाँ पड़ जाती थी बंजर इलाके। आज से 35 साल पहले हज़रत जब वहाँ रजनी में, उस वक्त हम भी नहीं गए थे, गांव के अंदर 4 कमरे बने थे, तो 4 कमरों के अंदर बनाने के वक्त जब उसकी तामीर शुरू हुई, हाजी मुख्तार साहब और गांव के अहबाब थे, उन्होंने हज़रत जी को दावत दिए और कहा कि हमारे यहाँ इदारा कायम करना है। हज़रत तशरीफ़ ले गए। गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं, जालना से 40 किलोमीटर जाने के लिए 2.5-3 घंटे लगते थे, गड़े ही गड़े, रोड नहीं था, रास्ते नहीं थे। तो हज़रत जो है ट्रैक्टर पर बैठकर ट्रेन से आए रेलवे स्टेशन तक और वहाँ से ट्रैक्टर पर बैठकर हज़रत आए। कई मरतबा हज़रत ट्रैक्टर पर बैठकर गांव से, वो रेलवे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर गांव तक तशरीफ़ लाए। उसके बाद जब मदरसे के 4 कमरे बन गए, उसमें भी हज़रत का ताउन और बस्ती वालों का मामूली सा ताउन, लेकिन हज़रत ने उसमें बहुत बड़ा ताउन करके पतरे के 4 कमरे बना दिए। उसके बाद फिर 20 मई 1951 को उसका इफ्तिताह हुआ। तो इफ्तिताह के मौके पर हज़रत ख़ुद तशरीफ़ लाए थे, हज़रत मौलाना नसीम साहब औरंगाबाद से, और हज़रत जुमा का दिन था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत को लव अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु के मिस्ताक बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला जो हज़रत फरमा देते थे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी लाज रखते थे और वो पूरा फरमाते थे। उसमें हज़रत ने एक जुमला फरमाया था जो अन्नूर के अंदर भी छपा था उस वक्त, सतकून मरकज़न इंशाअल्लाह। 20 मई 1951 को हज़रत ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह पूरे इलाके का एक मरकज़ बन जाएगा। तो हज़रत के ऐसे यह है खिदमात कि जो हज़रत फरमा देते थे तो वो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की ज़बान को पूरा फरमाते थे और वो काम पूरा हो जाता था। तो हज़रत ने वहाँ पर फिर जब जलसा हो गया, हज़रत तशरीफ़ ले गए। अब 4 मुदर्रिस थे बैठे कि अब यहाँ बच्चे तो है नहीं, एक भी बच्चा नहीं है, सब अपने अपने गांव जाओ और बच्चों को लेकर आओ। तो पहले साल में 60 तलबा हुए, फिर वो 60 से दूसरे साल में 125 तलबा, और फिर तीसरे साल में 260 तलबा। 4 कमरों के अंदर 260 तलबा नहीं। और हज़रत हर 2 महीने 3 महीने में तशरीफ़ लाते थे। इतना मुश्किल का सफ़र करके, इतना मुश्किल का भी हमारे साथ एक अहलुल्लाह हज़रत जी के जनाजे में तशरीफ़ लाए थे नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो हज़रत की कुर्बानियों का मुझे अंदाज़ा नहीं लगा होता। अक्ल को आज, जबकि अब रास्ते बन गए अभी, लेकिन इससे पहले कितने पुरखतर रास्ते थे, कितना वक्त लगता था। तो ये है हज़रत तशरीफ़ लाए थे वहाँ पर रजनी में, और 260 तलबा हो गए, सब सहन में उसमें सो गए तलबा। अब रात में बारिश शुरू हुई, हज़रत को ऑफिस में सुला दिए थे, छोटा सा कमरा ऑफिस का। तो 2:30-3 बजे बारिश शुरू हो गई, तो सब तलबा आके ऑफिस में चले गए हज़रत के पास।
تو حضرت اٹھے اور سیدھا مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور کہا کہ اللہ مجھے یہ مہمانان رسول کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے، آپ انتظام فرما دیجیے۔ تو جیسے حضرت وہاں سے نکلے، رات میں پوری رات جو ہے مسجد میں گزاری۔ اس کے بعد ابھی یہاں عقل کو آ ہی رہے تھے تو راستے میں خبر آئی کہ جو ہے آپ نے جو تعمیرات کے لیے جو بھیجا تھا اس کا فیکس آ گیا اور وہ منظور ہو گئے کر کے۔ حضرت فرماتے کہ میں جامع مسجد میں کئی دعائیں مانگا، جس میں مشہور ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں قیام کیا تھا 3 دن کا رنجی کے جامع مسجد کے اندر۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جو بھی دعا وہاں مانگتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر وہیں سے جو ہے شروعات ہوئی، 3-4 مسجدیں آئی اور وہ 10 کمرے جو ہے بنے۔ پھر 1993 کو حضرت نے بہت بڑا قافلہ علماء کرام، ایک بہت بڑا مجمع آیا اور حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس کی افتتاح ہوئی تھی۔ پھر سے حضرت کی جو دعائیں لگی تو الحمدللہ آج تک وہ برابر چلتے ہی آ رہا ہے۔ حضرت جی کے جو خاص باتیں تھیں وہ کچھ ہے۔ ایک حضرت کا خاص وصف یہ تھا کہ صحبت اہل اللہ۔ حضرت شروع ہی سے اپنے اساتذہ کرام کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ حضرت مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل سے جو ہے تعزیت کے موقع پر فرمایا کہ کس طریقے سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور اپنے اساتذہ کرام کی، پھر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، پھر حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی صحبت میں وقت گزارا۔ تو حضرت کا ایک خاص وصف تھا سب سے پہلے کہ وہ صحبت اہل اللہ کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ المحبت بکتاب اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی کتاب سے بے انتہا محبت تھی۔ قرآن پاک کا جہاں سنتے تھے رقت طاری ہو جاتی تھی، اور قرآن کریم کی خدمت کا وہ کارنامہ حضرت نے انجام دیا جو رہتی دنیا تک جو ہے یاد رہے گا، اور اتنا بڑا کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا۔ پھر حضرت کا یہ تیسرا وصف الجہد فی تعمیر بیوت اللہ، اللہ کے گھروں کی تعمیر کے اندر حضرت نے کوشش کی۔ ابھی ہمارے پاس ایک مولانا آئے تھے تعزیتی پروگرام میں جاننا کے، تو بتا رہے تھے کہ 7000 مساجد ہے، 7000 مساجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، تو اب کتنے مرتبہ دن بھر میں اللہ کا نام جو ہے بلند ہوتا ہے۔ حضرت کا یہ تھا کہ بس آگے، اس سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی مرکز میں چلے جاتے تو پورا کمرہ بھر جاتا تھا، یہ تقاضا وہ تقاضا، اور حضرت کسی کو نہ نہیں بولتے تھے۔ حضرت کا ایک جملہ تھا تو انہوں نے سنے تھے کسی لیڈر سے، تو بولتے تھے کرون ٹاکا، ہاں ولاس راؤ دیشمکھ ہے نا، ہم بولتے تھے حضرت یہ تقاضا ہے وہ تقاضا ہے، تو حضرت فرماتے تھے کرون ٹاکا، کر ڈالو اس کو، کر ڈالو بولتے تھے۔ چھوٹی سی مسجد کا تھا پہلے پلان، پھر بولتے تھے گاؤں والے بولتے تھے بڑی کرنا ہے اس کو، تو 30x30 کی مسجد کو بعض جگہ 50x70 کی کر دیا۔ حضرت بولتے تھے کر ڈالو، ضرورت ہے کر ڈالو۔ تو حضرت کے پاس نا کا جملہ نہیں تھا، نہیں کا لفظ نہیں تھا حضرت کے پاس کسی بھی، اور ایسا حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو میرا جو کام پھیلا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے دست غیب حاصل ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ دست غیب کیا ہے معلوم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت اس کی تشریح فرما دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھو اور اپنی فکر میں لے لو لوگوں کی ضرورتوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اسباب مہیا فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ جب سب سے پہلی مسجد آئی ہمارے کرڑ گاؤں کے اندر، تو اس کے اندر 32,000 روپے دینا تھے، تو اس صاحب کو لے کر میں یہاں آیا، تو حضرت نے یہاں مہمان خانے یہ اس میں محاسبے میں پوچھے حضرت مولانا ولی صاحب کے پاس کوئی رقم ہے؟ کہا کہ حضرت 2-4 ہزار روپے پڑے ہوئے رقم نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کسی کے پاس دیکھو، یہاں تک کہ گاؤں میں بھی بھیجے حضرت نے کہ کرانہ دکان وغیرہ کے پاس کہ وہاں سے لا کر ان کو دے دو، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ تم مہمان خانے میں آرام کرو۔ پھر جیسے مہمان خانے کے اندر گئے
تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے بلانا بھیج دیے مجھے اور وہ ہمارے منور خان صاحب کو کروڑ گاؤں کے کہ آ جاؤ بھائی، اللہ نے انتظام کر دیا، اب ایک بندہ جو ہے 35,000 روپے دے کر گیا۔ تو ایسا حضرت جو بھی فرما دیتے تھے جس کو بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جملوں کی جو ہے لاج رکھتے تھے۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم ابھی جلسے میں تشریف لائے تھے ہمارے پاس، تو اتنے غیر مسلم ملنے آ رہے تھے، ان کے بہت ساروں کے کام اٹکے ہوتے تھے، ان کو معلوم تھا۔ ایک آیا بولے ہمارے پاس 3 سال سے راکیل کا لیسن بند ہے، تو بولے مولانا سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے ملا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کے تیسرے دن اس کو راکیل کا لیسن مل گیا، تو وہ اتنا خوش ہوتا تھا کہ مجھے حضرت کو جو ہے ملاؤ۔ جب بھی حضرت کا معلوم ہوتا تھا گاؤں میں روک کر حضرت کا استقبال وغیرہ کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی زبان کے اندر ایسا کہ جو فرما دیتے تھے وہ پورا ہو جاتا۔ تو یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی شخصیت کو کھو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت کا باغیچہ بنائے۔ اب ان کی چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ الخدمت بخلق اللہ، کہ اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے کرتے تھے حضرت۔ جہاں بھی موقع آیا، جیسا بھی بیماری ہو، شادی ہو، یا پھر ہمارے پاس کچھ لوگ آگے ایسے کہ حضرت اس کا نمبر لگ رہا ہے لیکن فیس نہیں ہے، بہت پہلے کی بات، آج سے تقریباً 25 سال 30 سال پہلے کی بات، کہا کہ ان کو ڈاکٹر بنانا ہے حضرت، MBBS میں نمبر لگ رہا ہے لیکن فیس نہیں۔ تو حضرت نے آج اس کو کہا کہ میں چٹھی لکھتا ہوں حاجی ابراہیم دادا اور ایسے لوگوں، تو کتنے بچوں کو ہمارے علاقے کے حضرت نے MBBS کی فیس ادا کر کے ان کو جو ہے ڈاکٹر بنائے۔ کسی کا گھر مکان بنانا ہے، کس کا ایک مرتبہ تو چھوٹے چھوٹے دیہات کے لوگ جہاں 15 مکان 20 مکان ہیں، ایسے 10-15 لوگ آ گئے اور کہا کہ مسجد بنانا ہے ہمارے یہاں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چھوٹے گاؤں میں بڑی مسجد نہیں بنائی جا سکتی، پکی پترے کی مسجد بنا لو۔ پھر مجھے کہا کہ لسٹ بناؤ ان کی، تقریباً 25 مسجدوں کی لسٹ بنی تھی۔ حضرت نے اسی میں اس میں منظوری دے دی کہ 25 مسجدوں کا کام ایک ساتھ شروع کر دو۔ وہیں پر حضرت نے تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ایک ساتھ تقریباً 3-4 مہینے میں وہ 25 مسجدیں بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو مخلوق کی خدمت کا جو ہے بہت جذبہ عطا فرمایا تھا، اور ان کے کام کرنے سے جو ہے بہت خوش ہوتے تھے حضرت۔ تو یہ حضرت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم سب کے سب عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب، حضرت مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور جو بڑے بنے ہیں ہمارے ان کی اطاعت جو ہے یہ ایمانی تقاضا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم سب کے سب ایسا ارادہ کرتے ہیں کہ جیسا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم کام کرتے تھے محنت سے، لگن سے، جد و جہد سے، اس سے زیادہ جو ہے ہم حضرت کے سرپرستی میں کام کریں گے اور شانہ بشانہ انشاءاللہ کریں گے، اور حضرت کو کے منشے کو سمجھ کر انشاءاللہ کام کریں گے حضرت، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ سب ارادہ کرتے بھائی کہ ہر کام کو انشاءاللہ جیسے پہلے جتنی محنت کرتے تھے اس سے ڈبل محنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ محترم حضرات، حضرت کا وجود فقط ایک عالم دین نہ تھا، وہ تفسیر کا تاج، حدیث کا ہار، فقہ کا محور اور تصوف کا ستارہ تھے۔ ان کی گفتگو میں حکمت کی پھوار تھی، ان کی خاموشی میں عرفان کی قطار تھی۔ وہ زبان سے کم دل سے زیادہ بولتے تھے، اور جب بولتے تھے تو گویا حکمت کی تار چھیڑتے تھے، دلوں کی زنگار چھاڑتے تھے۔ کیا شخصیت تھی کہ سادگی میں صدیوں کی سنجیدگی، نگاہ میں بصیرت کی دھار اور قلب میں امت کا قرار چھپا تھا۔ نہ شہرت کے طلبگار بنے، نہ ستائش کے اسیر۔ ان کی زندگی تصنع سے پاک، تواضع سے لبریز اور تواضع کا مجسمہ تھی۔ بہرحال اب اس کے بعد میں علاقۂ خاندیش میں جہاں بہت سارے مراکز ہیں، وہاں کے ایک بڑی شاخ مدرسہ عروج الاسلام مارول کے ناظم حضرت مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے تعزیتی کلام پیش فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی المرسلین صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس اور ہمارے محسن جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مولانا حنیف صاحب، شیخ حنیف صاحب، مولانا حذیفہ صاحب، مولانا اویس صاحب، مولانا بنیامین صاحب اور ہمارے چہیتے ماموں مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج جو ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہمارے مشفق اور مربی جو روحانی باپ جن کے جانے کا ہم کو غم اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ بھئی حضرت کے آنے پر ہم کچھ تعزیتی پروگرام میں حاضر ہو جاوے. تو آج ہم حاضر تو ہوئے ہیں. ہم سب کا یہاں پر آنا کمال اس لیے نہیں ہے کہ حضرت کی محبت ہم سب کو تو بانٹی ہوئی ہے، حضرت کی محبت کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. اتنا ہمارے ساتھ میں جو سلوک کیا ہوا جو سارے نوزما ہو کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں ہم. اس کے انداز سے میں بتا رہا ہوں کہ جب حضرت کو ہم نے سنا کہ حضرت یہاں سے پردہ پوش ہو گئے، فوراً کتنی دیر تک تو ہم اس اپنی اس میں حرکت ہی نہیں آئے کہ ہم ہی مر گئے، ایسا سمجھ لو ہم ہی چلے گئے. اس کے بعد فوراً بچوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کرنا شروع کر دیا. 1 گھنٹے تک قرآن خوانی کی. تب سے لے کر آج تک ہم اتنے قرآن خوانی کر بیٹھے تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ اپنے باپ کو ہم نے اتنا یاد نہیں کیا جتنا حضرت کو یاد کر رہے ہیں ہمارے جیسے نمک حرام بھی. تو پھر دوسرے جو نمک حلال ہے، حضرت نے جنہوں پر بڑے بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو حضرت کتنا یاد کرتے ہوں گے. اور حضرت نے جو کارنامے کیے ہیں وہ میں اور آپ کیا بتائیں گے، کتنے گنوائیں گے. ارے کتابیں کے کتابیں، ابھی سے اتنے میں اتنی چیزیں آئی ہوئی ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا. ارے سورج کو جو ہے چراغ دکھانا یہ ہمارے لیے بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم حضرت کی کیا تعریف کر سکیں گے، وہ کارنامے کیا بتائیں گے کہ حضرت نے کیا کیا ہوا ہے. لیکن یہ سارا ہوا کیسے بھئی، ایک انسان سے اتنا سارا ہوا کیسے؟ حضرت تو کہتے تھے کہ میں تو فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بھکاری نہیں ہوں. یہ نہیں بولا، ہمیشہ بولا کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، غریب آدمی ہوں. فقیر کا مطلب، اور ہم بھکاری ہیں، ہم مانگ مانگ کر بھی ہماری جھولے کبھی بھرتے نہیں ہے. تو حضرت نے اپنے آپ کو فقیر بولا کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ رہتا نہیں، اور حقیقت میں کچھ نہیں رہا. تو حضرت کی وہ شان، تو آج ہمیں یہ بات یاد دلا رہی ہے کہ حضرت وہاں پہنچے اتنے کیسے. حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ سارے آئے ہیں، سب کو جانا ہے، کل من علیہ. ابھی میں نے کہ کلپ سنی، ایک مولانا حذیفہ صاحب ایک بازو بیٹھے ہوئے، ایک بازو ان کے جو دوسرے لڑکے جو اویس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے باپ بتا رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب اساتذہ کے سامنے ہم سب کی یہ مجلس ہوگی. تو اسی وقت یہ بات انہوں نے بتائی کہ بھائی ہر ایک کو فنا ہونا ہے، شیر بھی مر جائے گا، گھوڑا بھی مر جائے گا، بیل بھی مر جائے گا، سب کو مر جانا ہے. پھر مولانا وستانی صاحب کے استاد بھی چلے گئے، استادوں کے بھی استاد چلے گئے، دادا کے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، ایک مرتبہ وستانی بھی چلے جائیں گے. اور آج نے ہم وہ دن دیکھا، ہم کو تو یقین نہیں تھا کہ حضرت جائیں گے. اور حضرت اتنے بیمار ہونے کے بعد جب ہم ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی آج بھی حضرت کی زندگی 100 سال سے اوپر جائے گی. بھلے انہوں نے 75 سال کی عمر گزار کر ہزاروں سال والے کام کر لیے. بھائی 47 کے بعد آزاد ہوا، آزادی کے بعد سے ہم نے ایسا کوئی انسان کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا اور نہ سنے گا زندگی بھر. ایسی شخصیت جو آپ نے جو دیکھی اور ہم ان کو ملی، ویسی شخصیت ویسی کبھی زندگی میں ہمارے پوتے پرپوتوں کو بھی کبھی ملنے والی نہیں ہے. ہمارے لیے خوش قسمتی کہ ہمارے زمانے میں ہم کو پائے. حضرت پہنچے کیسے اتنے اونچا؟ تو ایک میں نے کلپ سنی ابھی، مولانا علی صاحب کو حضرت بہت چاہتے تھے اور حضرت مولانا علی صاحب کے مشورے سے ہی یہاں پر بھی پہنچے اور جاتے تھے آتے تھے، جو بھی ہوا ہر کام میں مشورہ لیتے تھے. تو ان کے فرزند انجمن حضرت کے خادم تھے، طالب علم تھے. تو حضرت شروع میں بغیر شادی کے اکیلے رہتے ہوں گے تو صبح چائے رکھتے تھے. تو وہ بھی ایک اللہ کے ولی جیسا طالب علم جیسے تھے. تو اکثر بہت جلدی پہنچ جا رہے، اس کے بعد وہاں جا کر دودھ مودھ لا کر جو بھی چائے وغیرہ رکھتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں گیا صبح جلدی، تو حضرت تہجد میں نماز پڑھ کر فارغ ہو کر بہت رو رہے تھے.
یہ شروع کی بات 1972 میں فارغ ہوئے اور 72 کے کچھ ہی 1-2 سال کے بعد کی بات کریں گے. مولانا قاسم صاحب وہاں پڑھتے تھے کیونکہ وہ بھی ہمارے سے بھی بڑے ہیں اور بہت پہلے فارغ ہوئے. تو حضرت کے شروع کے جو ہے انہوں نے دن دیکھے ہوں گے. تو فارغ ہونے کے بعد حضرت جب پہنچے اپنے کام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے روتے ہوئے دیکھا. اتنا ان کا دل اتنا ہو گیا کہ اتنے رو رہے, کتنی دیر تک روتے رہے. پھر انہوں نے ایک واقعے میں یہ بھی لکھا کہ میں نے حضرت کو میرے استاد ہونے کے ناطے, میں نے حضرت کو جو میرے خادم ہونے کے ناطے حضرت کو میں نے ایک مرتبہ نیند میں خواب میں دیکھ لیا کہ پہاڑیاں ہے, پہاڑیوں پر سے لوگ آ رہے ہیں اور حضرت جو بھی ہے اس کو دودھ بانٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ میں نے خواب کی تعبیر حضرت مولانا جو ہے اجمیری صاحب کو پوچھا. حضرت شیخ اجمیری صاحب جو ہے قاری اجمیری صاحب کے والد محترم, اس وقت مولانا علی صاحب کے ان کے بہت گہرے تعلق تھے, تو اپنے مولوی قاسم کو بھی ساتھ میں کہیں بھی لے کر جاتے اپنے فرزند کو. تو ان کو پوچھا تو کہا کہ جاؤ یہ شخصیت کون ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, ان سے اللہ دین کا کام لے گا. تو وہ چیز آج ہم نے دیکھی وہ خواب کی. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت نے جوانی سے ہی کوئی دوسری چیزوں کو نہیں دیکھا اور کوئی دوسری چیزیں نہیں مانگی, دنیا نہیں مانگی. کیا مانگی؟ بس یہی مانگا کہ اللہ یہ امت کا کیا ہوگا, اس امت کے لیے میرا کچھ حصہ لگ جاوے. تو درد کتنا تھا, اس درد میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ موت اس کی جس پر کرے زمانہ افسوس, ورنہ یہی تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے, سب کو مرنا ہے. لیکن حضرت کی شروع سے جو فکریں تھی, جو تڑپیں تھی, اب ہم پڑھ رہے تھے حضرت کے پاس میں بھی وہاں خادم تھا کنتھاریا کے اندر میں. حضرت جو ہے ہمارے پڑھنے سے پہلے کنتھاریا کے اندر میں کیا ہمارے گاؤں میں گیہوں ہوتے تھے, ایک مظافر ہے, مولانا احمد صاحب کا گاؤں برکودرا ہے, دگام ہے, جنتران, اس طرف میں تو حضرت کے چندے کی ذمہ داری وہاں پر تھی. تو چندہ کرنے کے لیے حضرت مظافر وغیرہ آتے. تو ہم چھوٹے دیکھتے حضرت کو. ایک تو 2 میرے گاؤں تھے, ایک میرا گاؤں دہگام اور ایک گاؤں مظافر. دونوں ہی ایسے خطرناک اور بدماش کے تریوں سے کم نہیں تھے. ہمارا مولوی احمد صاحب تریوں میں رہے, لیکن ہمارے گاؤں کو وہ بھی قریب سے جانتے ہو کہ سالے یہ بھی تریوں سے کم لوگ نہیں ہے. تو ایسے خطرناک لوگ تھے. اور حضرت کو وہاں پر چندے کے لیے بھیجنا, جو چندہ جیبوں کو کاٹ کر لوٹ کر کھا جانے والے وہ کیا چندہ دیں گے. تو حضرت کا ایسی جگہ پر ہی چندہ کرنے کے دن تو دارالعلوم کنتھاریا سے گیہوں کے چندے کے لیے آتے, کچھ چندہ ہو جاتا. لیکن میں نے دیکھا, ننیان میں بھی دیکھا اور میرے گاؤں میں بھی دیکھا کہ حضرت جتنا چندہ کرتے اتنا مدرسے میں مکتب میں وزٹ مارتے وہی دے دیتے. اس وقت کی بات یہ بتا رہا ہوں, یہ یہاں پر کھڑا ہوگا کہ چندہ گاؤں میں جتنا ہوا اتنا کرنے کا اتنا دے کر جاتے اور جیب کے اپنے پیسے وہاں سے بھرتے. یہ طلب ان کو تڑپ تھی کہ یہ بیچارے کتنے ہیں, ان سے کیا چندہ لینے کا. چندہ تو لے لیتے اصول سے اور دینا ہے وہاں پر, لیکن دے کر جاتے یہاں اسٹیٹ پر. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, جس زمانے میں چار آنے کے لیے ہم بھیک مانگتے, چار آنے کے لیے مر جاتے تھے, جان لے لیتے تھے لوگوں کی, 25 پیسوں کے لیے لوگوں کی جان لے لیتے تھے. وہ زمانے کے بعد حضرت کی یہ سخاوت تھی. ان کے دلوں میں ایک خیر الناس وینفع الناس, سب سے بہتر انسان وہی حدیث ان پر ثابت آتی ہے کہ بہتر انسان وہی ہے جو لوگوں کے کام آ جاوے. خدمت خلق کے لیے پیدا کیا حضرت انسان کو, ان کا طاعت کے لیے کوئی کم نہیں کر بیاں. تو حضرت کے یہ جو کارنامے تھے کہ جیسا اس وقت سے آنا, میں حضرت کے ساتھ سفر میں بے انتہا رہا. تو فارغ ہونے کے بعد حضرت نے وہاں پڑھایا, حضرت کی واقعات رونا دھونا کرنا. ہم جب وہاں کنتھاریا میں پڑھتے تھے اور پڑھنے سے پہلے میں سٹپن میں حافظ بنتا تھا. ایک مرتبہ میں گیا تو مغربی کے بعد حضرت کی جو ہے مغرب کی ذمہ داری تھی. تو ذمہ داری کا دن مجھے دیکھا, کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں دیگام کا ہوں, اور وہاں پر جو مول صاحب اپنے سٹپن میں حافظ بنوس تو سٹپن اٹھا نانو سے تم اس وقت ہی بڑھوا مٹا ہے مجھے گجا میں ہاتھ گلے نے میں نے 1 روپیہ ہے, 1 روپیہ آدھنا 10,000 روپیہ نہ برابر. تو خوش تھے کہ 1 روپیہ 73. حضرت نہ گجا میں کہیں ہوئے تو راکھ ہے, تو رکھنے کی بات نہیں کرتے اس زمانے میں. مجھے تو بہت ہاتھ پھرایا اور کیا, تو اللہ نے جو ان کی دعا سے میں حافظ قرآن بنا. اس کے بعد آیا, ان کی خدمت کی میں نے, اور خدمت کرنے کے بعد جب میں فارغ ہو کر, تو اس وقت بھی جمعرات کا دن ہے. ایک بات ہوتا, جمعرات کا دن ہوتا تو حضرت ریڈی ہوتے, گھر کی طرف نہ جاتے. یعنی جمعرات کی چھٹی ہوئی تو حضرت کہیں نہ کہیں سفر میں جا ہی رہے ہیں. اس وقت جمعیت علماء ہند کے جو ہے خاص کارکنہ میں تھے حضرت, جمعیت کے اس علاقے کے ذمہ دار تھے الجمعیت کی. تو کوئی جمعہ کی چھٹی یا کوئی بھی چھٹی ہو کبھی گھر طرف رخ نہیں کیا. اس وقت مولانا حذیفہ اور مولانا سعید صاحب کی پیدائش ہو چکی تھی. میں خدمت کرتا تھا, دیکھا ان کو کہ چھوٹے چھوٹے دونوں تھے. اس کے بعد حضرت جو ہے چلو کچھ سال کے بعد یہاں پر آئے, اور اس کے بعد میں بھی سیدھا حضرت کے پاس میں یہاں آیا. تو مجھے بولا کہ شبیر اچھا ہوا تو آ گیا,
اب تجھے ایک جگہ پر میں بھیج رہا ہوں تو جانا ہے. میں نے کہا کہاں؟ تو کہ یہاں مارول قریب میں ہے. اب دیکھو جذبات میں کتنا ان کے دلوں میں ایسا یہاں مارول قریب میں ہے. تو میں نے کہا ادھر کہ ادھر؟ تو کہ ادھر. میں نے کہا عقل کو آتے آتے کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ عقل کو کیسے جاؤں گا, کیسے پہنچوں گا. اتنا لمبا سفر لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا کا اس کونے سے اس کونے تک ہے, کیونکہ ہم تو دیگام سے کاوی تک جانے میں پہلے ڈرتے تھے 5 کلومیٹر پر, اتنا لمبا. تو مجھے کہا یہ رہا ابھی نوجوان ملے گی تو بیٹھ جانے کا. مجھے بھیجا کچھ نہیں. آج تو ہم جو ہے نا بیٹھے بٹھائے میں بیٹھ بنے بنائے میں بیٹھ جا رہے ہیں اور مستی میں رہ رہے ہیں. اس وقت تو کچھ نہیں, کوئی کلاس بھی نہیں, کچھ نہیں. مسجد میں جمعہ مسجد میں بھیج دیا, کہتا جا وہاں پر تاریخ تھی مولانا کو بھی. میں تو وہاں پر گیا کہ چلو ادھر مجھے کہ اچھا لگے تو ٹھیک, نہیں تو چلے آنا. اب تھوڑے دن ہوئے کوئی فون نہیں کچھ نہیں. حضرت کو فون کرے تو کئی مدت کے بعد لگے ایک فون لگا رہے حضرت یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے. یہاں مسجد کے گیٹ کے باہر واللہ میں 1 ہفتے کے بعد باہر نکلا, 1 ہفتے کے بعد 25 بچوں کو داخل کیا اور گاؤں میں کسی گلی میں جا بھی نہیں سکتے, اتنے خطرناک لوگ ہیں. کوئی گلی میں سے کچھ گزر نہیں سکتے, صرف جو ہے مین رستے سے سیدھا اپنا رستہ پکڑ لو. کوئی باہر کا آدمی بھی کسی گلی میں نہیں جا سکتا, گورنمنٹ کا آدمی بھی نہیں جا سکتا, بڑی سختی ہے. مجھے کہ وہی جگہ کام کیا, وہاں تو سادات لوگ ہیں, وہاں فاروق کے لوگ ہیں. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, اب اپنوں کو اطراف میں کام کرنا ہے, تڑیے لوگ ہیں, تڑیوں میں تو کام کرے گا تو ٹھیک, کوئی بات نہیں, میری دعا تجھے تجھے. 1 مہینہ ہوا. میں نے کہا حضرت اب میری بیوی ابھی شادی کی اور ڈیلیوری ہونے والے, ابھی تو جو ہے نا 2-3 مہینے باقی ہے, باقی کے مہینے اگر یہیں رکوں گا تو سارے پورے ہو جائیں گے. میں نے کہا 7 مہینے سارے پورے ہو جائیں گے, لیکن تمہارے ہوئے وہ بھی کام ہو جائے گا. تو پھر ہمارے مولوی صاحب کو فون کیا کہ پھر شبی کی عورت کو لے کر سیدھے مارول چھوڑ کر آ. اب میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں ایک جوڑی کپڑے لے کر گیا تھا. 7 مہینے تک میرے جیسے کو ٹکائے رکھنا یہ کمالات میں سے کمالات ہیں. 7 مہینے تک میں ایک آوارہ فنٹوس اور ایک جو ہے تاجر بچے کا لڑکا, تجارت کرنے والا, بھاگنے والا, 7 مہینے اور میری فیملی کو وہاں پر بھیجوایا. تو فیملی کے لیے جاتا میں وہاں گیا, مسجد میں مدرسہ, اور رہنے کا کہاں, اسکول کے 2 کمرے تھے, اسکول کے آفس میں مجھے سونے کا. کچھ دنوں کے بعد اسکول والوں کو بولا کہ مسجد میں رہتا ہوں, یہاں تو 100 لوگ تہجد پڑھنے آتے تھے کہ سونے بھی نہیں دیتے, بچوں سونے نہیں دیتے, اور تہجد میں 100 لوگ آتے, ایسا گاؤں تھا مارول. تو تہجد میں بچوں کو اٹھا دیتے, 3 بجے سے اٹھانے کا کام شروع کرتے ہیں. تو یہ تو کیا کرنا, 2 کلاس مولانا نے 2 کلاس خالی کروائے کہ 2 کلاس دے دو اسکول میں سے. اسکول میں 2 کلاس خالی کرائے, اور اس کے بعد 1 کلاس کے اندر میں ہم نے چندہ کیا. تو جواری کا چندہ ہوا تو 10-15 ٹھیلے ہوئے, تو وہ ایک بازو ہم نے رکھے. میں نے کہا مولانا بیوی کو رکھوں گا, گاؤں میں تو کوئی مکان نہیں مل سکتا. تو مجھے کہ ایک روم اس میں سے ایڈجسٹ کرنا, اور ایک طرف 10 ٹھیلے رکھے ہوئے ہیں, چھوٹا سا جو ہے وہ, اور اوپر سے ایک چارپائی چھوٹی سی جو ہے 18 روپے کی میں نے خریدی. ہم دونوں اس میں سے 18 روپے میں اس میں سونے کا کرنے کا. تو یہ چارپائی میں رہے. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی آگے اللہ دے گا, بہت تکلیف اٹھا, ٹھیک ہے. تو میں رہا, اور ایسی جگہ پر آفس بھی وہی 15x15 کا روم, اس کے اندر 10 کنٹل اناج بیچ میں رکھ کر پیچھے فیملی رہی, آگے وہاں, اور ایک چھوٹی سی چوکڑی اتنی جو ہوگی بیٹھ بھی نہیں سکتی اتنے میں, نانا بھی وہی, دھونا بھی وہی. اب میں نے کہا ٹوائلٹ کہاں کرنے کا. میں نے کہا حضرت نے بولا کہ گڈھا مسجد کے پیچھے جو ندی ہے نا, وہاں گڈھا کھود لینے کا, وہاں جا کر بیوی کو لے جانے کا. میں نے کہا چلو رات کا جب عادت ڈال لگے کہ رات کو سنڈاس لگا, اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے گاؤں میں بھی نہیں تھے ٹوائلٹ, تو حضرت رات کو ٹوائلٹ ہوتی ہے. تو میں نے گاؤں والوں کو مشورہ کیا کہ حضرت کچھ سنڈاس مسجدوں میں نہیں, یہ جمعہ مسجد جیسی مسجد میں سنڈاس نہیں, تو تم مسجد کی طرف سے ٹوائلٹ بناؤ یہاں پر. تو اپنی بیوی کو میں چپکے سے لے کر جاؤں گا. تو وہ لگا ٹوائلٹ مسجد میں نہیں بنتی, لوگوں کو عادت پڑ جائے گی, ٹوائلٹ بدبو آئیں گے, ایسا ویسا ہے. تو میں نے کہا کہاں جا رہے میری بیوی, کیا کہ پیچھے ندی ہے, رات کو لے جانے کا, پر رات میں کبھی دن کو لگا دو. تو پھر ایک ہمارے حاجی مکرم علی نے کہا کہ کام کرو, اپنے 5 مٹکے لائے, اور 5 مٹکے لا کر اس کا نیچے کا مودا توڑا, اور توڑ کا گڈھا کر کے اس پر لگا دیا, اور پھر ٹٹے لگا دیے, اور یہ کرنے کا. تو میں نے کہا یہ سب لوگ جائیں گے, تمہاری بیوی کو جا رہا تو وہاں کھڑے رہنا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کھڑا رہوں گا, بیوی کے لیے جو ہے کھڑے رہنا ہے نہیں. ویسے میں نے جو ہے وہاں پر 2 سال گزارے. کتنے سال. تو حضرت نے اس وقت میں ٹوائلٹ بنانے کے لیے پیسہ نہیں تھا. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اتنی ساری چیزیں بنی کیسے. تو ہمارے جیسوں کو بھیجنے کے بعد یہ اس حالت میں تھے کہ ٹوائلٹ کا پیسہ دینے کے لیے نہیں تھا. اب جو ہے حضرت کے ساتھ سفر میں رہتا تھا. چلو بھی میری بیوی کے بھی دن گزرے کو تو بات کہنے کی تھی کہ ٹٹا بنا کر بھی مجھے رکھوایا کہ وہاں,
اور وہی گڈھا کھود کر تو میں نے کہا تجھے رات کو سنداس میں جانا, دن بھر ایسا ایڈجسٹمنٹ کرتے رہنا, سمجھ گئے کہ نہیں. تو رات کو لے جاتے, ایسے دن پاس ہوئے اور اللہ نے جو ہے آج 35 سال حضرت کی محبت پر گزار ہوئے. تو ہم سب تو محبت کے, ان کی محبت کے احسانات میں یہاں پر بیٹھے ہوئے. جن لوگوں کو کوئی احسان نہیں کیے آج وہ بھی رو رہے ہیں, اور وہ بھی کئی کتابیں لکھیں گے, کئی کتابیں چھپیں گی. لیکن حضرت کے کچھ جو کارنامے ہیں اس کارناموں کو ہمیں سن کر اس کے اوپر کچھ ہم بھی پیارا ہو جا رہے. حضرت کی جب مجھے یہاں سے بھیجا تو میرے سے بہت محبت رکھتے تھے. تو اب 89 کے دن تم کو کیا معلوم, میں 90 میں وہاں پر گیا. 90 یا 85 سے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی تھی بابری مسجد کے نام سے, اور 90 میں رتھ یاترا نے کبھی یہ نہ کبھی وہ نہ, ایسی 90 کے اندر میں حضرت سے وہاں گیا. حضرت میں سفر میں رہا تو 85 سے حضرت یہاں پر آئے تھے. اب 90 میں حضرت کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں, اور 90 کے بعد سے میں نے 95 تک تو ایسے سفر کی جس کی کوئی انتہا نہیں. تو کیا کرتے کہ جانا ہے اپنے کو کہاں, کہ اپنے کو پاس گاڑی کا اپنے کو یہاں سے گاڑی کرنے کی ہے ڈوڑائچا سے. تو یہاں سے جو مدرسے کی سبزی لانے والی ٹھٹھار گاڑی جو رہتی تھی اس کے اندر بیٹھ کر ہم کو وہاں پر چھوڑ رہے. اور ایمبیسیڈر جو زمانے کی ایک ہی گاڑی تھی ایمبیسیڈر, تو ایمبیسیڈر لے کر وہاں سے پھر ہم ایک ہفتہ بھر تک گھومتے. تو رات اور دن ایک ہفتے بھر تک جب حضرت کے ساتھ میں گھوم رہے کہ مہینے بھر تک میں چپکے سے سوتا رہو, ایسے دن حضرت کے سفر کے رہتے اتنے خطرناک. تو ان کی نیند میں یہ کوئی جنات ہے کہ انسان ہے کیا؟ اس طریقے سے حضرت کے اندر میں وہ روحانی طاقت تھی کہ نیند وغیرہ ساری ختم. آپ لوگوں کو یہ تو ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو حضرت کے پاس دیکھو پیٹی میں مدرسہ کھلا, اور 80 کے بعد میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, یہ کہاں تھی 90 اور 95 تک کی, کہ وہ اس وقت گاڑی نہیں تھی. اتنا بڑا آدمی, اتنی بڑی شخصیت, اور ان کے پاس میں گاڑی نہیں. ہم تو مدرسہ کھولنے سے پہلے بلڈنگ بھی مانگتے ہیں, ٹوائلٹ بھی مانگتے ہیں, اپنی آفس بھی مانگتے ہیں, اور آفس کے ساتھ ساتھ میں گاڑی بھی ہونا. گاڑی نہیں تو کم سے کم موٹر سائیکل تو ہونا, کہ مجھے بھی پان کھانے بھی جانا ہوا تو میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر جاؤں, میرے پاس ٹائم کیا ہے. ہم اتنے ٹائم کو قیمتی سمجھتے ہیں کہ پان کھانے کے لیے ہم کیا لیتے ہیں, موٹر سائیکل خریدیں گے. اور حضرت اتنی قیمتی ہونے کے بعد حضرت نے گاڑی بھی کتنے سالوں کے بعد, جو کہ 15 سال کی بات کرتا ہوں, 15 سال گزر جانے کے وقت کی بات, کہ ایمبیسیڈر سے ہم, اللہ گواہ ہے کہ ہم یا ڈونڈائچا جاتے تھے, اور ڈونڈائچا جا کر ان کی گاڑی محبت میں وہ سیٹ کی گاڑی لیتے اور پھر ہفتے بھر تک گھومتے. ایسے تو حضرت نے 10 سال تک یہ گزارے ہوئے میری زندگی. اس سے پہلے کے 10 سال جو گزرے وہ الگ. تو 20 سال ہو جانے کے بعد بھی کچھ لیے نہیں. 95 کے بعد یہ کچھ کام ہوئے. باقی 95 سے پہلے حضرت کی زندگی کیسی تھی معلوم ہے؟ 10,000 ہم کو کوئی مسجد بنانے کے لیے دی جاتی, کسی جگہ پہ کوئی کام دے دیتے. تو اب جو ہے حضرت گھومنے جاتے, جہاں بھی جاتے لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت کسی کو 10,000 کسی کو 15,000 لکھ دیتے. میں نے کہا اپنے پاس ہے تو کچھ نہیں, اور حضرت کا کام دیتے ہی جانا اور جمع ہو جائے. جب اب ہفتہ بھر باہر گھومتے تو کوئی جگہ میں خالی نہیں, ایک دن میں 5 گاؤں میں جاتے اور ہر جگہ پر پیسے دینا. اور اس کے بعد یہاں آئے 2 دن, تو یہاں بھی 2 دن میں کئی لوگوں کا آئے. گھر تو جانے کا نام ہی نہیں. شاید جتنی ہم نے حضرت سے فائدہ اٹھا لیا ہوگا, بیٹے بھی نہیں اٹھا سکے, نہ بیٹھنے میں, نہ ان کی صحبت میں, نہ پیسوں کے اعتبار سے. یہ مولوی حذیفہ یہ بھی ایک مرتبہ حضرت مجھے کھانے گھر لے گئے, تو مولوی حذیفہ چھوٹے تھے, تو شبیر یہ میرا کام کرے گا, واللہ یہ حذیفہ, تو حذیفہ آگے پیچھے بھاگے, کھڑے نہ رہے, حذیفہ بھی وہاں کھڑا رہے کہ یہ میرا کام کرے گا. خالی گمت سے مستی کرتے, محبت کرتے, کیونکہ ٹائم تو ہے نہیں بچوں سے باتیں کرنے کی. اب کبھی سرانی تھے آ جاوے تو مولوی حذیفہ جیسے کچھ چھیڑے کہ سعید, مولوی سعید بڑا نہیں لگے, یہ حذیفہ میرا کام کرے گا, تو کھڑا نہ. تو مولوی حذیفہ پہلے سے دور بھاگے, کیونکہ وہ پہلے سے میں نے دیکھا فارغ ہونے تک مولوی حذیفہ کبھی مولانا کے پاس میں آئے نہیں, بس ایک ہی کتابوں میں لگے رہے, پڑھنے میں لگے رہے. تو ہم نے دیکھا, لیکن حضرت مستی میں حذیفہ کو چھیڑتے رہے. تو حضرت نے یہ زندگی دیکھی کہ محبت کے اندر میں اپنی اولاد سے زیادہ دوسروں سے محبت. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کا فائدہ اٹھاوے. تو آتے اور آنے کے بعد لوگوں کو پیسے بانٹے. مولانا یعقوب خانپوری صاحب ذمہ دار تھے یہاں کے. مولانا یعقوب کہتے کہ حضرت یہ سارا چندہ اپنے 99 یہاں جمع کرتے ہیں, اور ایک ہی آدمی جو ہے نا ایک ہی دن کے اندر میں سارے پیسے ختم کر دیتے ہیں. تو چلائیں گے کہ سال بھر میں اپنے کیا لوگوں کے بھی بھیکھت باندھ کے رہیں گے؟ نہیں, حضرت کوئی بھی آتا تھے, یا تو کوئی بہار کے آتے, کوئی یوپی کے آتے نا, تو حضرت کہتے ابھی ہے نہیں, حضرت جاؤ, ابھی ہے نہیں. تو حضرت کہتے کیوں روکا؟ ارے یار اپنے پاس کچھ تو ہونا. حضرت اللہ مالک ہے. تو حضرت جو ہے نا, یہ آپ نے دیکھا وہ ان کی سخاوت کو, ان کو بولا کہ کچھ نہیں, ہمارے پاس میں کچھ ہوتا ہے تب بھی کچھ دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. تو حضرت کے یہ کارنامے, ہمارے گاؤں میں آتے تھے چندہ کرنے کے لیے, تو دیتے جاتے تھے. اور چندہ کیسے کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ مدافر میں اترے
تو اترنے کے بعد کہ اپنے کو ٹنکاری جانے کا 5 کلومیٹر، تو ہماری ادریس بھٹی ہے ان کو بیل گاڑی جوڑواتے اور بیل گاڑی سے جوڑ کر وہاں پر جاتے ہیں، 2-3 کنٹل وہاں پر چندہ ہوتا بیل گاڑی لے کر، اس پر جاتے کہ جنتنا بیل گاڑی سے جانے کا ہے، تو بیل گاڑی جا کر چندہ کرتے، بیل گاڑی میں بیٹھ کر چندے کیے ہوئے۔ ہم نے جو ہے نا آج ہیلی کاپٹر دیکھا کہ حضرت بیمار ہوئے تو ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر گئے، وہ ہے نہیں کہ بھئی ہم بھجیے اور سموسے کھا رہے ہیں اور ٹھنڈا پیا، بہت سخت گرمی ہے تو ٹھنڈا کولڈ ڈرنک لائے، تو لوگ دیکھ رہے کہ دیکھو بھجیے نے سموسے کھا رہے ہیں، سنڈے کھا رہے ہیں، مولویوں کو تو جو ہے یہ سب مفت کا دکھ رہا ہے، کسی نے دیا اپنوں کو افطاری کرنے کے لیے اور ہم کھا رہے ہیں، تو لوگوں کو نظر میں آ رہا ہے آج ہمارا سموسے اور کباب اور یہ ٹھنڈا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ دن بھر گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت نے کتنی محنتیں کی اور کتنے چلے، کبھی اپنی راحت کی کچھ، ابھی مکانات جو دکھ رہے ہیں وہ تو بچوں کی قسمت میں اللہ نے دیے دکھ رہے ہیں۔ حضرت کے دوست جو تھے نا، ابھی حضرت کے دوست بتاتے کہ حضرت کتنے سفر ہو گئے، تھکتے اتنے سفر ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت کو میں ہیلی کاپٹر دوں۔ حضرت نے کہا کہ کار رہنے دینا یار، یہ جو تو نے کار دی ہوئی ہے نا اس پر بھی لوگوں کی نظر لگے گی تو میں پاچھا ختم ہو جاؤں گا، اس لیے یہی بات ہو جاتا ہے، لوگ ہیلی کاپٹروں کو دیکھ کر حضرت سے چلانے کے لیے تیار تھے، اور اگر حضرت کی اولاد نے اگر 1-2 گھر اچھے بنا کر رہنے لگ گئے تو ہماری آنکھیں لگے گی کہ حضرت کے لڑکے کیسے رہ رہے ہیں، تو ہم محتمم ہو کر اچھا گھر اپنا نہ بناوے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت نے جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کے ایک لمحے کو ہم کو سوچنا ہے کہ کیسی زندگی گزاری، اس پر چلنا ہے۔ اصل تو کام یہ کہ بڑوں سے اور ہمارے باپ سے جو محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانی دی، تو سب سے بہترین کہ بھی حضرت کی سخاوت، غریبوں کو سخاوت، یہ کہ واقعات تو کتابیں بھر جائے گی کہ کتنا ہوگا، لیکن حضرت کے جیب میں پیسے۔ ایک مرتبہ میں ممبئی میں ان کے ساتھ میں سفر میں رہا، بہت مطلب کاٹھیار میں بھی بہت مرتبہ گھما نے، پورا مہاراشٹر جو ہے نا اس میں تو کئی ہزاروں مرتبہ ہم گاڑی رات دن گھومتے رہتے تھے۔ ابھی مولانا حنیف صاحب کے کلپ میں نے سنا کہ بھاؤ نگر سے جا رہے تھے بمبئی، میں نے گاڑی بلائی، ان کے پاس تو گاڑی، میں نے گاڑی بلائی، گاڑی بلانے کے بعد میں نے فلائٹ پر بھیجا، ٹکٹ میں نے نکال دیا، ان کو فلائٹ پہ بٹھا دیا۔ بمبئی اترنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے جیب میں تو چارہ بھی نہیں ہے، اب میں گاڑی کر کے جاؤں گا کیسے؟ تو یہ زندگی تھی۔ ایک مرتبہ ہم بمبئی میں کھڑے ہوئے تھے، ایک باہر کا لڑکا اترا اور رونے لگا، آیا اور آپ وستان ہوئے تھے کہ ہاں، تو گلے مل گئے، ایسا ہوا کہ میری اماں کے لیے میں آیا تھا لیکن میری اماں کا انتقال ہو گیا، ابھی میں نے سنا کہ انتقال ہو گیا۔ جیسے میں اترا تو میں نے سنا کہ بیٹا رو مت، کیا کام ہے، کیسا ہے، کیا ہوا؟ کہ مجھے کھروڑ جانے کا ہے، میرے پاس میں ڈالر ہے اور میرے پاس میں پاؤنڈ ہے، اس کو چھوٹے کرنے کے کرایہ نہیں، تو مجھے کہ شبیر تیرے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے، تو کہ لے کر کرایہ ملا دے، کہ رہن دو تمہارے ڈالر اور یہ مولوی شبیر ٹکٹ، اچھا ٹکٹ رہنے دے، تو اس کو چھوڑ کر یا کٹور میرے ساتھ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ مولانا آئے، اور میں نے کہا جب تم آ رہے ہیں، میں ان کو کٹھور چھوڑ کر گیا، اب وہ ان کی خدمت میں پہنچا ہوا ہوں، وہ اکیلے، اور پیسے بھی مجھے کہ جا، وہ بیچارے اس کی اماں مر گئی ہے تو جا اور وہاں جا کر کھروڑ میں جا کر ان کو چھوڑ کر پھر جو ہے نا اور پیسے جو تیرے پاس میں ان کے جیب میں رکھ دینا 2000 اور جو ٹکٹ وکٹ سب لے لینا، ان کو چھوڑ کر پھر چلے آنا۔ یعنی یہ کیا ان کی جو اخلاق جو تھے وہ کیا کیا بتاوے، اپنے ان کے کارنامے کیا کیا بتاوے، بس یہ جذبہ تھا ان کا، یہی کہ امت کے خاطر مر مٹنا۔ ہم جو ہے ہمارے باپوں کے لیے جو ہے آج روحانی باپ ہمارے جو ہے یعنی جو اصلی ہمارے باپ ہیں، ان کو بھی اتنا یاد کرنے کا حق نہیں جتنا ان کو اپنے کو یاد کرنے کا حق ہے، جو ہمارے اصلی یہ روحانی باپ ہے۔ تو ہم سب جو ہے لاکھوں بچے حضرت کو روزانہ قرآن پڑھیں گے، ان کے لیے مغفرت کی کیا دعا کرے، وہ تو جنتی ہے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو دے، ان کی نسلوں کو دے۔ پہلے سے اپنی اولادوں کو اس کاموں میں لگا کر اور فکریں کرتے گئے کہ بیٹا یہ میں نے کتنی مشکل سے، کتنی دعاؤں سے، کتنی راتوں کو رو کر سمندر جیسی اپنی آنکھوں میں سے پانی بہا کر اس کو تیار کیا اور یہ بن گیا ہے، اب تم اس کو سنبھالنے والے بنو، اس کو بھی ویران نہ ہو جاوے۔ تو بچے بھی ایسے مضبوط پیدا کیے ہیں کہ وہ باپ سے 2 قدم انشاءاللہ آگے نکلیں گے۔ ہماری مولانا حذیفہ صاحب، مولانا اویس صاحب، یہ ایسے ہے، اور ان کی ساری نسلیں جو بھی ہے، مولانا بنیامین صاحب کو جو بھی ہو، ہر ایک کے لیے جو دعا کی ہے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ شہزادے ہوں گے۔ جیسے مولانا بیتاج باب نے جو ہے حضرت کی محبتیں استعمال کر کے مزہ کیا اور کھایا پیا، کیا ہم سموسے اور کباب کھاتے رہے، لیکن ان کی اولاد جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری دعائیں ہم روتے ہیں کہ اللہ ان کی اولادوں سے وہ کام لے، تاریخی وہ کام لے جو دنیا اور یاد کرے، جو ہزاروں سال سے بھی زیادہ ہو، اور اللہ مولانا حذیفہ صاحب کی، مولانا اویس صاحب کی، مولانا حنیف صاحب کی، یہ سب کی اللہ نظر بد سے حفاظت فرما کر ان کو بھی ایک لمبی عمر نصیب فرماوے، عمر خضر، عمر نوح نصیب فرماوے۔ میں تو ایک جو ہے حضرت کا ادنا شاگرد تھا، ادنا خادم تھا، اور جو زندگی میں جو کچھ بھی جو کام ہوا
وہ کام بھی ہم سے حضرت کی محبت میں تھوڑا سا ہو گیا، ورنہ ہم تو کچھ ایسے جاہل گاؤں کے، ایسے غریب گاؤں کے، لیکن حضرت کی محبت نے جاہل گاؤں سے، اچھا ہمارا گاؤں اتنا خطرناک، سب سے پہلے مسجد اگر کوئی بنائی ہو تو مولانا نے اپنے گاؤں میں، مجھے کہ شبیر ایک مسجد آئی، میں مولانا علی صاحب کے پاس گیا تو کہ دیگاؤں میں لوگ مر جا رہے ہیں، کٹ کٹ کر مر جائیں گے، ایک ہی سنی مسجد ہے تو ایک مسجد بنا دی، تو پہلی مسجد بنائی تو تیرے گاؤں کی قسمت میں آئی، اور مولانا علی صاحب نے رائے دیا تو سب سے پہلے ہمارے گاؤں میں حضرت نے مسجد بنائی، اور مسجدیں 15-20 سال کے بعد شروع ہوئی۔ اچھا مسجد میمنی حضرت نے بنائی، میں مسجد کے ساتھ عمرہ میں تھا تو عمرہ میں گیا تو سوتے کہاں تھے، تو ایک ہال تھا، اس ہال کے اندر میں 50 روپے دے کر ہم پتھاری لیتے تھے، تو 100 لوگ سوئے ہوئے، ان پتھاری پر مولانا اور ہم سوتے تھے، وہاں 3 دن تک سوئے، اس کے بعد پھر مدینہ گئے۔ تو حضرت کا کہنے کا مطلب کہ وہاں عمرہ کرنے جاتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، کہاں سوتے تھے، تو میں قدم پر تھوڑا آگے بڑھے کہ رونا شروع کر دے، تھوڑا آگے بڑھے کہ دعا کرنا شروع کر دے، پھر دعا مانگو گے، تو پھر اجتماعی طور پر دعا مانگے، میں اور حاجی آدم صابن والے تھے اور حضرت تھے، تھوڑی دیر میں دعا مانگے تھے، میں نے کہا حضرت کے سامنے رونا بھی اتنا ہے اور جاگنا بھی اتنا ہے، یہ تو عمرہ بھی اپنا ایسا ہو جائے گا کہ قبول تو ہوا لیکن اپنی جان کی بڑی جان نکل جائے گی۔ حضرت کی اتنی محبت، اور تھکتے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، رونا دھونا۔ تو یہ اور حافظ اسحاق صاحب، یہ دونوں اللہ کے ولی تھے، ولی چلے گئے، اور ان کا رونا اور دھونا ہم ان کا ایک وقت کے رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے جو ہمارے لیے اور امت کے لیے روئے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہر نمازوں کے بعد بھی کتنا روئے ہیں۔ تو یہ دونوں تھے، اللہ ان کو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ ہمارا حق اگر ہم بے وقوف ہیں اور ہم نمک حرام ہیں کہ ان کو، اپنے باپ کو تو ہم بھول سکتے ہیں لیکن ان کو مرتے دم تک ہم نہیں بھول سکتے، اور بھولیں گے تو ہمارے لیے احسان فراموشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح زبان نصیب فرماوے، اور ان بزرگوں کے پہچان کر، ان بزرگوں نے جو بھی آشیانے بنا کر چلے گئے، کیسے جگہوں پر جنگلات میں ادارے قائم کیے، لوگ منگل میں کرتے ہیں، کیا یہ تو جنگل میں منگل کیے، جہاں بھی مدرسے کو لوگ نے کہا حضرت تمہارا تو پہاڑ کے نیچے جو ہے جنگل، جہاں بھی دیکھو تو مدرسے دیکھو گے تو مارول میں تو کہ پہاڑی کے دامن میں، کون کھیلے میں جاؤ اتنا بڑا ادارہ، میں نے کہا میواتی کے سامنے تو ہم لوگ کو ماریں گے، اور یہاں ادارے کھول دینے کے۔ تو حضرت نے بولا کہ یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ میں نے کہا پیسے بھی اللہ کی طرف سے، جتنا اتنے لٹا دینے کے، کچھ تو رکھنے کا کہ نہیں حضرت؟ کہ نہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ چلائے گا، اپنے جیب میں آیا تو اس کو جیب میں رکھے گا تو باقی رہ جائے گا، جیب میں ڈالنا نہیں، اس سے پہلے سوچ لینا کہ کس کو دینا ہے۔ تو پیسہ بھی ڈرتا تھا کہ یہ میں یہاں جیب میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، یہاں تو ہاتھ میں آیا نہیں کہ دوسری طرف گیا۔ حضرت کی یہ سخاوت کے ذریعے تھے۔ تو اس طریقے سے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جلدی روم نہیں بن رہا ہے، ارے یہ بڑے بڑے ادارے بن جا رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد جب آتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد جب ہوتی ہے کہ جب تم بھی ایسے بن جاؤ، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت کی نقش قدم، حضرت کر گزرے اور جنتی ہے، اور انہوں نے اتنا کر دیا، یہ سب کا ہمارے لیے کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن اب ان کی نقش قدم پر ہم چلیں۔ بس ہمارے مولوی حذیفہ سے، مولوی اویس سے، مولانا حنیف صاحب سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہم نمک حرام حضرت کے سامنے جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی وہ تو ہو گئی، آپ کے سامنے ہم آپ کا قدر کرتے ہوئے جو کچھ بھی تھوڑا کچھ اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے تو اخلاص کے ساتھ میں لے لے، اللہیت کے ساتھ میں لے لے۔ ہم سب سے اللہ جو ہے نیکی کا کام ہمیشہ کے لیے جو ہے، جو حضرت کر گئے اور آپ جو کرنے والے ہیں، ہم سے بھی جب بھی آپ کوئی بھی حکم کرے، اور بہت زیادہ ہم کرنے والے بنے، آپ کے کہنے سے زیادہ آپ کو ہم خوش کرنے والے بنے، ویسے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے صرف تعلیمی ادارے ہی نہیں بنائے بلکہ نسلوں کی تربیت بھی کی، ایسے رجال پیدا کیے جنہوں نے دین و دنیا میں مقام پایا۔ ہم نے دیکھا ہے کئی خواب جو جاگے ہوئے تھے، حضرت کے خیالوں میں وہ سانچے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد ہمارے کرناٹک میں جو ادارہ ہے مدرسہ تعلیم القرآن بیجاپور، وہاں کے ناظم جناب قاری صدیق صاحب، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ منظوم مرثیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نظمائے کرام، ہم سب کے مشفق اور میرے رفیق درس حضرت مولانا حذیفہ صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا حنیف صاحب، بھائی اویس صاحب، بھائی بنیامین صاحب، ہم کس کی تعزیت کریں، تعزیت کون کرے؟ ہر ایک تعزیت کا مستحق ہے۔ جامعہ کا رواں رواں، جامعہ کا کونا کونا تعزیت کا مستحق ہے، پھر بھی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے میں نے چند اشعار حضرت کی خدمت میں پیش کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. حضرت کی زندگی کا ایک مختصر سا نچوڑ بلکہ حضرت کے مشن کو پیش کرنے کی میں نے ناکام کوشش کی ہے. ایسے تو کہانی ہر ایک شاخ کی، ہر ایک علاقے کی اسی طرح کی ہے جیسے ابھی تک بیان ہوئی. ہر ایک علاقہ اپنے لیے ایک مثال ہے. پھر بھی ایک ابھی جو شعر میں نے ابھی اسی چند واقعات کے اوپر مشتمل تھے، میں نے ایک شعر میری زبان سے، میرے دل سے ابھی نکلا. اوصاف حمیدہ تیرے بیان کرنے کو، اوصاف حمیدہ تیرے بیان کرنے کو، زمانہ لگ جائے گا زندگی بیان کرنے کو. یہ ابھی میرے دل سے نکلا تھا. اس سے پہلے میں نے ایک مرثیہ اور زندگی کا نچوڑ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سماعت فرمائیں. لاکھوں کی بھیڑ میں بھی تجھ کو یکتا و یگانہ دیکھا، لاکھوں کی بھیڑ میں بھی تجھ کو یکتا و یگانہ دیکھا، میرے محسن میں نے تیرے ساتھ چلتا ہوا زمانہ دیکھا، میرے محسن میں نے تیرے ساتھ چلتا ہوا زمانہ دیکھا. مدتوں یاد رکھے گا زمانہ تیری خدمت کو، تیری ہر بات میں محبت کا فسانہ دیکھا. زندگی پوری گزاری تو نے فکر امت میں، زندگی پوری گزاری تو نے فکر امت میں، تیری سوچ تیری فکر کا انداز بھی نرالا دیکھا. کبھی تعلیم تو کہیں تربیت کی بات ہوتی ہے، کبھی تعلیم تو کہیں تربیت کی بات ہوتی ہے، کہیں بیواؤں کہیں یتیموں کا ہم نوالا دیکھا. کبھی مساجد کی کبھی مدارس کی بات ہوتی ہے، کبھی مساجد کی کبھی مدارس کی بات ہوتی ہے، ہر وقت تیری زباں پر تعلیم کا ترانہ دیکھا. کر دیا وقف خود کو خدمت قرآن کے تئیں، کر دیا وقف خود کو خدمت قرآن کے تئیں، تیرا قرآن کی خاطر امت کو منانا دیکھا. جب کبھی ہم سفر میں تھک جاتے تھے، یہ میرا خود کا واقعہ ہے جس کو میں نے منظوم کیا ہے. میں بیت العلوم مالیگاؤں میں پڑھاتا تھا. اس وقت حضرت مالیگاؤں معہد ملت کے ایک جلسے میں آئے ہوئے تھے. دوپہر کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی اور مجھے بھی اپنے گھر آنا تھا، حضرت عقل کو آ رہے تھے، تو میں نے بھی کہا حضرت میں بھی آنے والا ہوں. تو بولے بیٹا بیٹھ جا. اور یہ حضرت کا ایک وصف خاص تھا کہ ہر وقت اور ہر شخص کو جو اپنا چھوٹا ہوتا تھا بیٹے سے پکارتے تھے. تو مالیگاؤں سے آتے آتے گاڑی میں ہم دو بیچ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. راستے میں دوپہر کا وقت تھا، مجھے تھوڑی نیند آنے لگی. تو حضرت نے میرا سر اپنی گودی میں رکھ کر مجھے سلا دیا اور تقریباً 1 گھنٹہ میں حضرت کی گودی میں سوتا رہا اور مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں. جب میں اٹھا تو حضرت کی گودی میں سے اٹھ کر میں نے خود اپنے میں شرمندہ ہوا. تو بیٹا کچھ نہیں بیٹا، نیند آ گئی تو سو گیا تھا بولے. تو اس کو میں نے منظوم کیا ہے. جب کبھی ہم سفر میں تھک جاتے تھے، جب کبھی ہم سفر میں تھک جاتے تھے، چھوٹوں کو تیرا خود کی گودی میں سلانا دیکھا. یہ آخری شعر ہے. میں حضرت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. کیسے پیش کروں تجھ کو خراج عقیدت اے غلام. ہم اپنے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، ہم اپنے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. کیسے پیش کروں تجھ کو خراج عقیدت اے غلام، زخمی نے تیری موت پر پرنم سارا زمانہ دیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. محترم حضرات، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو تبلیغی تحریک دی، ویسے حضرت جی رحمہ اللہ نے مدارس کا جال بچھا دیے. پھول مہکے بھی خوشبو بھی ملی کارواں کو، پھول مہکے بھی خوشبو بھی ملی کارواں کو، ایسا رہبر جو ملا ہو تو سفر کٹتا ہے. اب اس کے بعد میں ایم پی اور چھتیس گڑھ کی ترجمانی کرنے کے لیے قاری انصار صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اس علاقے میں حضرت کے جو کام ہوئے ہیں اس پر اپنے تعزیتی کلام بھی پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق وقال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. یوں تو سب مسافر ہیں، یوں تو سب مسافر ہیں، ساتھ چلتے ہیں، ہو گئے سبھی تنہا منزلوں کے آنے سے. ان کے جانے کا منظر تماشا نہیں، دور تک دیکھیے دیر تک سوچئے. میری زندگی کا جتنے بھی سال گزارے، یہ ایک ایسا مجمع میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹوں کا مجمع ہے، سچ بولنے والا صرف میں ہی ہوں. ہر آدمی کی اپنی ایک داستان ہے، حضرت سے اپنا ایک تعلق ہے. جب دوسرا کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹی من گڑت کہانیاں سنا رہا ہے، حضرت کا تعلق تو مجھ سے ہے، حضرت کی ایک خاص محبت تو مجھ سے وابستہ ہے. ایک خانوادہ وسطانوی کے دل میں یہ ضرور آتا ہوگا اور آئے گا بھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حضرت کا تعلق، حضرت تو گھر سے زیادہ ہمارے درمیان رہے ہیں، تو حضرت کو تو سب سے زیادہ محبت ہم سے تھی. اور ہم نے حضرت وسطانوی رحمت اللہ علیہ کو مسجد کے منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا بارہا کہ خدا کی قسم بچوں، تم مجھے سعید سے بھی زیادہ محبوب ہو. تو خانوادہ وسطان بھی سمجھتا ہوگا کہ سب سے زیادہ غم اور افسوس ہم کو ہے. یہ سب جھوٹے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غم اور افسوس ہم کو ہے. یہ سب جھوٹے ہیں. گجرات والے سمجھتے ہوں گے کہ یتیم تو ہم ہوئے ہیں، یہ کشمیری جھوٹ بولتے ہیں، اور کشمیری سمجھتے ہیں جیسا کہ ابھی مولانا حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ یتیم تو ہم کشمیری ہوئے ہیں، لیکن کشمیری سمجھتے ہیں کہ یتیم ہم ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ایم پی والے سمجھتے ہیں کہ یتیم تو ہم ہوئے ہیں، یہ مہاراشٹر والے جھوٹ بولتے ہیں. تو ایسا قصہ، ایسا مجمع جس میں ہر شخص دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے کہ حقیقی داستان حضرت کی مجھ سے بنی ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہی لوگ سچے ہیں اور سب کی داستان اپنی جگہ پر بالکل سچی ہے. حضرت کا ہر ایک کے ساتھ، امت مسلمہ کے ہر فرد کے ساتھ، یہاں سے فارغ ہونے والے ہر جو ہے کہ فرد کے ساتھ حضرت کا تعلق ایسا ہی تھا. حضرت کا تعلق ایسا ہی تھا کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ اگر چاہتے ہیں تو حضرت مجھ کو چاہتے ہیں. میں خود اس کا ہر ایک نے اپنی داستان سنائی. میں بالکل ایک ڈرا سہما سا لڑکا ہوتا تھا. بس صرف قرآن پاک حضرت نے ایک مرتبہ میرا سنا اور حضرت نے مجھے فارغ ہونے کے سال کہا کہ تمہیں اس سال تراویح یہیں سنانا ہے، تمہیں یہیں تراویح سنانا ہے. مولانا سعید صاحب نے نواپور میں، مولانا سعید صاحب سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مولانا سعید صاحب نے نواپور میں میری تراویح طے کر دی تھی. حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا اس سال قرآن کہاں سناؤ گے؟ تو میں نے کہا حضرت مولانا سعید صاحب نے کہیں طے کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. امتحان چل رہا تھا دورے کا. فوراً بلایا سعید اس کی کہاں بات کی؟ کہا کہ حضرت نواپور میں کسی مسجد کا نام لیا کہ وہاں طے کر. کہا نہیں، اس کو یہاں تراویح پڑھانا ہے. اس کے بعد حضرت نے ایک ڈرا سہما سا مایوس سے لڑکے کی جو ایک حوصلہ افزائی کی، خدا کی قسم میں
اپنی زندگی کی تمام لمحات، تمام یادوں کو بھول سکتا ہوں، لیکن وہ یادیں کبھی بھی میرے ذہن سے نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ ہمارے مولانا اویس صاحب ساتھ ساتھ میں رمضان میں رہتے، تقریباً 20 سال حضرت کی خدمت میں رمضان میں حضرت کے پاس گزارا، اور حضرت کے یہ الفاظ ہوتے تھے، حالانکہ حضرت نے ایک سے ایک بڑے سے بڑے قراء بنائے، قراء پیدا کیے، کوئی قرآن پڑھنے والوں کی کمی نہیں تھی، لیکن حضرت ایک چھوٹے سے بچے کو بڑا کیسے بنانا ہے؟ بیٹا میں مرتے دم تک، جب تک جیوں گا، جب تک تیرے ساتھ تیرے پیچھے قرآن پاک پڑھوں گا تو اس سے قرآن سنوں گا، اور اخیر تک یہ وعدہ پورا کیا۔ حضرت عمرے پہ گئے تو کہا کہ تجھے بھی جو ہے کہ عمرے پہ چلنا ہے۔ لوگ کوئی اپنے ڈرائیور کو ساتھ لے کے جاتا ہے، کوئی اپنے خادم کو ساتھ لے کے جاتا ہے، میں تو اپنے امام کو ساتھ لے کر کے جاتا ہوں۔ اور وہاں پر 1 ہفتہ 10 دن حضرت کی خدمت میں رہے، اور حضرت کی محبت قسم بخدا کی، حضرت نے پورا مہینہ، خاص طور پر پہلے دوسرے سال میں، روزہ افطار، سحری، کھانا، جب تک میں دسترخوان پر نہیں پہنچتا تھا حضرت کھانا نہیں، اس کو بلاؤ وہ کہاں ہے، اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں لقمے دیے ہیں، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل نسیم صبح تیری مہربانی ہے، اتنی محبت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اور جب ہم یہاں سے چلے گئے، حضرت کے ہی حکم پر گناہ جانا ہوا، وہاں سے پھر ساگر حضرت نے ایک بڑا کام کیا، تقریباً 22 ایکڑ زمین میں جامعہ نے ایک برانچ شاخ شروع کی، تو وہاں پر حضرت اس سے پہلے کئی بار اعلان کو تجھے فلاں جگہ جانا ہے، تجھے قربائی جانا ہے، تجھے ساگر جانا ہے، لیکن حضرت نے دیکھا کہ یہ بھاگتا رہتا ہے، یہ پکڑ میں نہیں آتا، یہ تیار نہیں ہوتا، تو حضرت نے مولانا حذیفہ صاحب سے فون کروایا کہ ان کو فون کر کے کہو کہ 1 اکتوبر 2022 کی بات ہے، 1 اکتوبر کو جو ہے کہ وہاں ساگر میں پہنچ جائیں۔ حضرت کا فون آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں مشورہ کرتا ہوں۔ کہا کہ نہیں مشورہ نہیں، یہ حکم ہے بڑے حضرت کا۔ میں فوراً گیا۔ اب جا کر کے میں روز یہ سوچتا تھا کہ آج کہیں سے کوئی نہ کوئی ترتیب بنا کر کے یہاں سے نکل لوں گا، میرے بس کا کام نہیں ہے، میں پڑھنے پڑھانے والا لڑکا ہوں، پڑھنے پڑھانے والے کا شوق رکھتا ہوں، تو پڑھنے پڑھانا اپنا کام ہے، یہ نظامت سنبھالنا اپنا کام نہیں ہے۔ لیکن کس طریقے سے پتھروں کو تراش کر حضرت نے جو ہے کہ پتھروں کو ہیرے بنائے ہیں، قسم سے حضرت کا دن میں 2 بار، کبھی کبھار 3 مرتبہ فون آتا تھا، بیٹا کیا ہوا؟ اور الفاظ ایسے حوصلہ افزا ہوتے تھے کہ جب سے بیٹا تو ساگر گیا ہے، حضرت لندن میں تھے، لندن سے آتے ہی عمرے پہ گئے، وہاں سے آتے ہی سیدھے حضرت بمبئی ہاسپٹل میں بھرتی ہوئے، حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہیں سے فون کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا ساگر میں پہنچ گیا، میری تو بیماری ہی اچھی ہو گئی، اور مجھے تو بہت ٹینشن تھا ساگر کا، میرا پورا مسئلہ حل ہو گیا، ارے بیٹا اور کوئی ضرورت ہو تو بتانا بیٹا، فیملی کب لا رہا ہے؟ صبح فون کرتے، دوپہر کو فون کرتے۔ اس طریقے سے حضرت نے جو ہے کہ مہینہ 15 دن میں مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ حضرت چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی ہی مشقتیں، مجھے جو کچھ آتا ہے، جو کچھ میرے اندر ہے، میں انشاءاللہ آپ کی بات سر آنکھوں پر، آپ کا حکم ہوگا تو کنویں میں کودنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس طریقے سے حضرت نے جو ہے کہ پتھر تراش کر ہیرے بنائے، اور ایم پی میں حضرت کے خاص توجہ تھی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص، ہر راج والا، ہر شخص، ہر مدرسے والا یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی، ہمارے ساتھ جو تعلق رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں رہا۔ حضرت نے جو ہے اتنی بڑی شاخ، اتنے کم سے کم 10-12 ضلع، میں نے نام بھی لکھ رکھے ان ضلعوں کے، جہاں بالکل دین سے اتنی دوری ہے، بدعات و خرافات تو اپنی جگہ پر، جو بالکل ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت نے ایسی جگہیں تلاشی ہیں کاموں کی، ایسی جگہ تلاشی ہیں، حضرت نے وہاں جا کر کے کام کیا، اور الحمدللہ آج اس ادارے میں 362 طلبہ انہی ضلعوں کے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہترین قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں انہی ضلعوں کے۔ ہم نے حضرت کا جو پہلا سفر تھا ان کی لسٹ بتائی کہ جب ان طلباء کے داخلے ہوئے تو ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسی تھی جن کے نام بھی جو ہے کہ غیروں کے نام پر تھے۔ فارم بتایا ہم نے، دیکھو حضرت یہ بچے کا فارم ہے، کسی کا نام دھرمیندر خان، کسی کا نام امیتابھ خان، کسی کا نام مستورات میں جو ہے کہ سبیتا بھی، ببیتا بھی، اس طرح کے نام۔ اور آج الحمدللہ وہاں سے ایسے علم کے
علم کا چراغ جلا، علم کی کرنیں اور علم کی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ ایک بہت ہی کثیر تعداد میں لوگوں کی توجہ ہے کہ وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت کا اہم پی میں خاص، اور حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا ہے، حضرت سے تو نہیں سنا لیکن لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت کا یہاں سے، یہ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کے پاس ہے، وہاں سے باندہ تقریباً 250 کلومیٹر پڑتا ہے۔ تو بولے حضرت کا یہاں سے بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزر ہوا تھا، تو حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ غلام کبھی موقع ملے تو اس علاقے میں ضرور کام کرنا۔ تو آج الحمدللہ اس علاقے میں حضرت کی برکت سے کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرت کے جو لگائے ہوئے جو پودے ہیں اللہ ان کو بار آور کرے۔ میں نے جو ایک قرآن کی دعائیں پڑھی تھیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، جیسا کہ ایک مولانا نے بیان کیا کہ حضرت کے زیادہ تر مدارس بنجر علاقوں میں ہیں، پہاڑوں کے دامن میں ہیں، تو حضرت نے ان تمام مدارس کو اور اپنے فارغی اس مدرسے سے جامعہ سے فارغ ہونے والے علماء کو یہ پیغام دیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ مولا میں نے یہ کچھ ہیرے تیار کر کے یہ جگہ جگہ وادی غیر ذی زرعوں میں بسا دیے ہیں، لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے مولا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے، ایک دانہ جو 700 دانوں کو اگاتا ہے، 700 دانوں کو اگاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ خاک میں مل گئے ہیں، لیکن خاک میں مل کر کے انہوں نے کتنے پودوں کو، کتنے درختوں کو تیار کر دیا ہے۔ اور میں خانوادہ وستانوی کے لیے کہوں گا کہ ایک کسان جب کھیتی بوتا ہے تو اس وقت جب بیج ڈالتا ہے تو افسوس تو ہوتا ہے کہ کیا معلوم یہ جو دانہ تھا یہ گیا خاک میں، لیکن کیا معلوم اگے گا کہ نہیں اگے گا۔ اس کو افسوس سا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں مٹی میں اتنے کنٹل دانوں کو مٹی میں ملا دیا، لیکن جب وہ دانہ اگتا ہے اور فصل اگتی ہے، جب فصل لہلا رہی ہوتی ہے تو اس دانے کے مٹی میں ملنے کا افسوس کسان کے دل میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال افسوس تو ہے، لیکن دل کو اسما نہ کر کے تسلی رکھیے، اللہ کے فیصلے پر ہم کو راضی رہنا ہے کہ اللہ اگرچہ یہ ایک قیمتی دانہ مٹی میں مل گیا ہے، لیکن اس نے ہزاروں جو ہے کہ چراغوں کو جلایا ہے، ہزاروں فصلوں کو جو ہے کہ لہلا دیا ہے، جس سے ہزار درخت لہلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فصلوں کی برکت سے، ان درختوں کی برکت سے پوری دنیا کو انشاءاللہ روشن کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی کہ حضرت کس طریقے سے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مجھ کو تو عمرے پہ لے کے بھی گئے، بیٹا تم کو قرآن کس نے پڑھایا؟ ان کے حضرت ایک استاد ہیں حافظ اکبر صاحب، انہوں نے پڑھایا ہے، ان کو بلاؤ بولے۔ حضرت نے یہاں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ نے بہت اچھا ہیرا تیار کیا، آپ نے قاری صاحب کو حافظ بنایا، قاری صاحب ہمارے امام ہیں، ہم تمہیں حج کرائیں گے۔ حضرت نے ان کو حج کرایا اور بار بار بولتے تھے ماشاءاللہ دیکھ تیری برکت سے تیرے استاد نے حج کر لیا۔ خدا کی قسم ہم یہ سمجھتے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت ہم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے، کسی کو نہیں چاہتے۔ حضرت کے جو الفاظ بولنے کا جو انداز ہوتا تھا دلوں کو موہ لیتا تھا۔ ساگر میں جب حضرت کا پروگرام ہوا تو پورے ساگر والے اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتنی کثیر تعداد میں حضرت کے اوپر مجمع کو نچھاور ہوتے ہوئے ہماری جو ہے کہ نظروں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آج ہمیں قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کل صغیر فقد اباہ وکل کبیر فقد اخاہ۔ آج ہر چھوٹے نے اپنے باپ کو کھویا ہے اور ہر بڑے نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، اور ہم سب
جو ہے کہ تعزیت کے مستحق ہیں. جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو لوگ آتے تھے تعزیت کے لیے، جبکہ وہ خود تعزیت کے مستحق ہوتے تھے. فقد فقدنا فی دفین اليوم اخا شفیقا وسید الرحیما وملکا عادلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، الوسطانوی کوئی محض نسبت نہیں، ایک نسبت عرفان ہے، ایک مکتب احسان ہے جس نے لاکھوں قلوب کو رشد و ہدایت کا سامان بخشا. ان کی آنکھیں شب بیداریوں کی گواہ، ان کی دعائیں امت کے محافظ رہی. آج وہ دست دعا بلند نہیں رہا جس کی ہر جنبش سے عرش لرز جاتا تھا. آج وہ دل خاموش ہے جس میں درد امت کی دھڑکن تھی. مگر کیا چراغ بوجھنے سے نور مٹ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. حضرت کی زندگی ایک مشعل راہ ہے، ایک امانت ہے جو ہر طالب حق کے ہاتھ میں تھمائی گئی ہے.